السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحكم ومساكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ. گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ. ناپ سارا پیر کامل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. یہ سب تمہارا کرم ہے اللہ کے بات اب تک بنی ہوئی ہے. جنگل پہاڑ کہتے نہ دے اللہ اللہ. مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا اللہ. واحد اکفی بھی حق الوباء الخاتمہ. اللہ رب المصطفیٰ اصحابہ والفاطمہ. حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. بے شمار صلاۃ و سلام نبی کائنات رحمت اللہ عالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر. اللہ کی رحمتیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ائمہ محدثین، اولیاء الرحمن و مجاہدین اسلام رحمۃ اللہ اجمعین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب جو میں نے نازل کی ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے. ہدی للناس اس کو کہا، ساری انسانیت کے لیے رہنمائی ہے. لیکن فائدہ کس کو ہوگا؟ ہدی للمتقین. فائدہ اس سے متقی لوگ اٹھائیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں.
اچھی سوچ رکھنے والے ہیں، حقیقت پسند ہیں، چاہے وہ پہلے کفر کی طرف تھے، شرک کی طرف تھے، اللہ کی بغاوت اور نافرمانی میں انہوں نے زندگی بسر کی، لیکن جب ان کے سامنے یہ کتاب آئی، اس کتاب میں انہوں نے جب غور و فکر کیا تو انہیں جنت کی راہ مل گئی۔ پہلے پتہ نہیں تھا بارش سارے جہان کے لیے ہوتی ہے، لیکن اس بارش سے فائدہ وہ اٹھاتا ہے جس کا برتن سیدھا پڑا ہو، جو چھت کے نیچے بیٹھا رہے، بارش کا ایک بوند بھی اس کے اوپر نہیں رہے۔ کچھ برتن سیدھے پڑے ہیں، کچھ الٹے پڑے ہیں، کچھ بڑے ہیں، کچھ درمیانی ہیں، کچھ چھوٹے ہیں، کچھ ایسے صحیح سالم ہیں، کچھ ایسے ہیں جن میں کریک ہے۔ اب جو بڑا برتن ہے بارش میں زیادہ بھرے گا، تھوڑے برتن میں تھوڑا پانی آئے گا، جو چھوٹا ہے اس میں سب سے کم آئے گا، جس میں کریک ہے وہ آ بھی رہا ہے اور جا بھی رہا ہے، اور جو الٹا پڑا ہے سارے جہان میں بارش پہنچے، لیکن الٹے پڑے ہوئے برتن میں ایک قطرہ بھی بارش کا نہیں ہے۔ قرآن کی رحمت والی بارش ساری انسانیت کے لیے ہے، فائدہ اس کو پہنچے گا جو دل کی کھڑکی کھولے گا، اس پر توجہ کرے گا، غور و فکر کرے گا، اس کی باتوں پر غور و فکر کے بعد عمل کرے گا تو اس کے لیے فائدہ ہوگا۔ اب انسان کی مرضی پر منحصر ہے کہ یہ دل کی کھڑکی زیادہ کھولتا ہے، تھوڑی کھولتا ہے، کم کھولتا ہے یا بند رکھتا ہے۔ اگر بند رکھے گا تو اس کے اندر ایک بھی جھونکا اس کی رحمت کا نہیں ہے۔ اللہ یہی رہنمائی والی باتیں سمجھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہیں پر تو قرآن مجید فرقان حمید میں ایسی مثالیں بیان کی جو حقائق پر مبنی ہیں کہ اے انسان ذرا کائنات میں غور کر، آفاق کے دلائل دیکھ، اپنے آپ میں غور کر، اللہ نے تجھے کیسے بنایا، پوری کائنات کو دیکھ۔ اقبال نے اسی پر کہا، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ جانوروں کی طرح زندگی بسر نہ کر اور فکر بھی کر کہ یہ سورج ایک روٹ کا پابند کیوں ہے، چاند کے لیے جو قانون بنایا گیا وہ اس کا پابند کیوں ہے، ذرا اس پر غور بھی کر، کوئی ذات ہے جس نے اس کو پابند کیا ہوا۔ اب ایسے دلائل دینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اوپر اس انسان سے پہلے گزرنے والی قوموں کے حالات بھی بیان کیے۔ دنیا میں ہسٹری کے اندر پی ایچ ڈی چاہے کوئی شخص کر لے، تاریخ میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے لے، لیکن وہ کیا پڑھے گا؟ ساری ریسرچ اسی بات پر ہوگی کہ یہ کون سی قوم تھی، کس دور میں تھی، کہاں رہتی تھی، تہذیب و تمدن کیا تھا، اور کس دور میں یہ تباہ برباد۔ بس اس قوم کو کیا کوئی سمجھانے والا بھی آیا تھا؟ کون سا رسول نبی علیہ السلام اس قوم کے پاس آیا اور اس نے ان کو سمجھایا؟ یہ ہسٹری میں یہ معاملات نہیں ہیں۔ یہ قومیں تباہ تو ہو گئیں، کس نے تباہ کیا، کیوں تباہ ہوئی، اس کا جواب تاریخ کے اندر نہیں ہے، قرآن ان باتوں کا جواب ہے۔ جس طرح کہ پچھلی دفعہ سورہ روم کی آیت کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر، اس کی اگلی آیت کے اندر کہ قل سیروا فی الارض، زمین میں ذرا چلو پھرو دیکھو کہ کیسے ہوا حشر ان قوموں کا جو تم سے پہلے گزری، کان اکثر مشرکین، ان کی اکثریت شرک کرنے والے۔ کیا ان کے پاس کوئی نبی سمجھانے کے لیے آیا؟ قرآن کہتا ہے ہاں آیا۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ہم نے ہادی بھیجا، ہر قوم کے لیے ہم نے ڈرانے والا بھیجا، یا نبی آیا یا نبی کا پیغام وہاں تک پہنچوا دیا کسی نہ کسی ذریعے سے۔ کوئی کل قیامت کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، حجت سب پر پوری کر دی اللہ نے، اور یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے کس پر حجت پوری ہوئی ہے اور کس پر نہیں ہوئی۔ تو قرآن مجید فرقان حمید ان باتوں کا جواب دیتا ہے کہ دیکھو وہ قوم تھی، اس کے پاس فلاں نبی گئے، اس قوم کو اس نے عرصہ دعوت دی، 25 نبیوں اور رسول علیہ السلام کا نام قرآن مجید فرقان حمید میں ہے۔
اور باقی کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ہر علاقے کے اندر نبی اور رسول یا ان کی دعوت کو ضرور پہنچایا۔ اس سلسلے میں قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف قوموں کے حالات، ان کے پاس جو نبی گئے، تو انبیاء علیہ السلام کے واقعات اسی قرآن میں موجود ہیں، قصص النبیین کے عنوان سے، کہ کون سا نبی، کون سے رسول علیہ السلام کس قوم کے پاس گئے۔ تو سب سے پہلے جو نبی تھے وہ آدم علیہ السلام تھے، انسانیت کا آغاز انہی سے ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ رحمان میں فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو ہم نے یہ پیدا کیا گیا کھنکتی ہوئی مٹی سے، مٹی اس کی بنیاد ہے۔ وخلق الجان من مارج من نار، جنات وہ بھی ایک مخلوق ہے، اس کی تخلیق آگ کی لپٹ سے ہوئی، آگ کا جو شعلہ ہوتا ہے اس شعلے سے اس کی تخلیق۔ صحیح مسلم میں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ نور مخلوق ہے، اللہ نے اپنے نور سے نہیں پیدا کیا، نہ ہی اللہ تعالیٰ نور کا بنا ہوا ہے، یہ بھی یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ لیس کمثلہ شیء، کوئی شے اس کے مثل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا معراج والرات کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ فرمایا حجابہ نور، میں کیسے دیکھتا، اس کا تو حجاب نور کا تھا، پردے اس کے نور کے ہیں، حجاب نور کا ہے، وہ خود نور کا بنا ہوا نہیں ہے، وہ خود لیس کمثلہ شیء، جس طرح اس کے شایان شان ہے اس کی کوئی مثال نہیں۔ سورۃ انعام کی پہلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا جعل الظلمات والنور، اللہ تعالیٰ نے ظلمت اور نور کو پیدا کیا۔ ظلمت کا جوڑا ہے نور، اللہ جوڑے سے پاک ہے، اور نور پیدا کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے، تو فرشتے اس نور سے پیدا ہوئے۔ عقل و شعور والی، یعنی جس کو کہیں گے ذوی العقول، عقل و شعور والی، یہ تین مخلوقیں، فرشتے، جنات اور انسان، اور باقی غیر ذوی العقول، سورج، چاند، ستارے، درخت، ندی، نالے، پہاڑ، دریا، سمندر، یہ عقل و شعور نہیں رکھتے، بلکہ یہ تو بے جان، جس کو ہم مادے کے حساب سے جس کو ہم مینشن کرتے ہیں کہ یہ تو بے جان ہے، یعنی کچھ بے جان ہے مخلوقات میں، کچھ جاندار ہے۔ بے جان میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں اور جاندار میں دو قسمیں ہو جاتی ہیں، عقل و شعور والی اور عقل و شعور نہ رکھنے والی۔ عقل و شعور رکھنے والی یہ تین مخلوقات، انسان، جنات اور فرشتے، اور عقل و شعور نہ رکھنے والے درندے، پرندے، چرندے، یہ چیزیں یہ عقل و شعور نہیں رکھتے لیکن ہیں جاندار، باقی چیزیں بے جان۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مختلف مقامات پر واقعہ ان کا موجود ہے۔ اب یہاں پر علم و تاریخ میں خاص طور پر وہ جن کے دماغوں پر سوشلزم اور کمیونزم کی گہری چھاپ پڑی ہوئی ہے، انہوں نے اس چارلس ڈارون کی تھیوری کو لے کر وہ آگے چلے، اور وہ میرا فلسفہ آئیڈیا ہے، اس کے اوپر کوئی دلیل وغیرہ قطعاً نہیں، کہ انہوں نے کہا کہ بس اچانک سمندروں میں کائی پیدا ہوئی، اس کائی کو انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر، اس سے جاندار کا آغاز ہوا، اور یہ پھر آہستہ آہستہ چلتے چلتے مختلف شکلیں بدلتے بندر سے انسان بن گیا۔ تو جو پہلا انسان تھا وہ آدھا بندر، ذہن بندر والا، جسم انسان والا، وہ بن مانس کو کہتے ہیں، یہ اپنا چچے کا بیٹا ہے جی، یہ اپنا چچیرا بھائی ہے، اور اس کے بعد انسان پہلے جنگلوں میں، پہاڑوں میں، بالکل درندگی والی زندگی، پھر آہستہ آہستہ اس کا شعور ڈیولپ ہوا، اور پھر یہ انسان تہذیب و ترقی کے دور کے اندر داخل ہوا۔ گویا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلا انسان جو دنیا میں آیا وہ تازہ بندر سے انسان بن کر آیا تھا، نہ کوئی عقل تھی، نہ شعور تھا، جہالت تھی، بالکل اس کو تہذیب و تمدن کا پتہ ہی نہیں تھا۔ قرآن اس کا رد کرتا ہے کہ نہیں، جو پہلا انسان تھا وہ مسجود ملائکہ تھا، اللہ نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس کے لیے اتنا اہتمام کیا کہ رب کائنات نے آسمان بنایا، کسی سے نہیں پوچھا، نہ ہی تذکرہ کیا،
زمین بنائی کسی سے تذکرہ نہیں کیا. اللہ رب العزت نے ندی نالے پہاڑ بنائے کسی سے تذکرہ نہیں کیا کہ میں بنانے لگا ہوں. اللہ اکبر. لیکن جب انسان کے بنانے کی باری آئی رب کائنات نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب تیرے رب نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ، یہ پہلا پارہ ہے سورہ بقرہ ہے، فرشتوں سے کہا تیرے رب نے کیا کہ انی جاعل، میں بنانے والا ہوں فی الارض، زمین میں خلیفہ. ابھی پیدا نہیں ہوا انسان، اس کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے تذکرہ کر رہے ہیں. تو کتنی شان ہوئی اس کی. کہاں وہ ڈارون کا بندر سے تازہ بنا ہوا انسان اور اللہ اکبر، اور کہاں یہ مسجود ملائکہ جس کی تخلیق سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ملائکہ اعلیٰ کے اندر اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. پورے قرآن میں کسی مخلوق کی تخلیق سے پہلے کے تذکرہ کہیں بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی سے پوچھا ہو یا مشورہ کیا ہو یا تذکرہ کیا. واحد انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت عطا کی. اور ڈی این اے تھیوری نے اللہ اکبر ڈارون کی تھیوری کو تباہ کر کے رکھ دیا کہ انسان کا ڈی این اے اور ہے، بندر کا ڈی این اے اور ہے. بندر کا ڈی این اے جو ہے وہ انسان کا ڈی این اے بن ہی نہیں سکتا، چاہے کروڑوں خربوں سال کیوں نہ گزر جائے. ایک میموری کارڈ کے اندر، ایک چپ کے اندر جو چیز آپ اللہ اکبر ریکارڈ کریں گے، فل کریں گے، بس اس میں وہی چیز ملے گی، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ملے گا. تو اللہ رب العزت نے انسان کا ڈی این اے جو تشکیل دیا اللہ اکبر، اس سے انسان ہی بننا ہے. اللہ اکبر، اس سے کوئی اور چیز پیدا نہیں ہوگی. بہرحال یونان کے فلاسفہ نے انسان کے بارے میں کیا فیصلہ کیا؟ فلسفے میں پی ایچ ڈی کرتے ہیں، وہ بھی یہ رزلٹ نکالتے ہیں کہ انسان حیوان ناطق ہے، بولنے والا ڈنگر ہے جانور، بس یہ بولنا آ گیا اس کو. انہوں نے بھی اس کو انسان نہیں مانا. قرآن انسان کو عزت دیتا ہے کہ اس کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے تذکرہ کیا. کیا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مشورہ لے رہے تھے؟ نہیں، اللہ مشورے سے پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس مخلوق کو پیدا کرنے لگے ہیں اس کی مقام اور مرتبے کو واضح کرنے کے لیے فرشتوں کے سامنے تذکرہ کر رہے ہیں. میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اب یہاں پر کچھ لوگوں کو مغالطہ لگا، انہوں نے ترجمہ یہ کیا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، پھر خلیفہ کو مینشن کیا اپنا نائب بنانے والا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر یہ مطلب ہوتا کہ زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں تو پھر یہاں پر لفظ ہوتا انی جاعل فی الارض خلیفتی، یا متکلم کی ہوتی کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. جبکہ یہاں پر خلیفہ خلیفتی نہیں ہے، یا متکلم کی نہیں ہے کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ سے مراد اگر نائب ہو تو پھر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا اکیلا کام نہیں کر سکتا؟ نائب تو وہ بناتا ہے جو خود کام نہیں کر سکتا. میں نے اپنے نائب وزیر مشیر دوسرے شریک بنا لیے. جبکہ یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ وہ ذات ہے جو آسمان زمین میں اکیلا سارے انتظام سنبھالنے والا ہے. اس کو نائب بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ نائب تو دنیا میں بادشاہ وزیر بناتے ہیں اپنے نائب، اپنے سیکرٹری اسسٹنٹ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود اکیلے نہیں کام کر سکتے، انہوں نے کئی نائب بنائے ہوئے ہوتے. جبکہ اللہ رب العزت تو کن فیکون کا مالک ہے، جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے کون کہتا ہے کام ہو جاتا ہے ایک آنکھ کی جھپک کے اندر. پھر انہوں نے یہ مانا کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بادشاہ اپنی سلطنت میں کسی صوبے کے اندر کسی کو اپنے اختیار دے کر بھیج دیتا ہے، گویا کہ وہ اس کا نائب ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنے اختیار دے کر بھیجا یا انسان کو مخلوق والے اختیار دے کر بھیجا؟ اگر تو اپنے اختیار دے کر بھیجا اس سے مراد تو پھر یہ ہوا اللہ نے اس کو اپنے اختیارات میں شریک بنا لیا، یہ تو شرک ہو گیا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مخلوق والے اختیار دے کر بھیجا ہے تو اس سے پہلے جنات بھی روئے زمین پر تھے، اللہ نے ان کو بھی مخلوق والے اختیار دیے تھے، کیا وہ بھی اللہ کے خلیفہ ہیں؟ تو یہاں پر ایک مغالطہ لگا ہے. تو خلیفتی نہیں ہے، یہاں پر انسان رب کا نائب بنا کر نہیں بھیجا گیا، رب کا خلیفہ بنا کر نہیں بھیجا گیا. اور دنیا میں بھی دیکھتے ہیں خلیفہ وہ ہوتا ہے، خلیفہ قلب سے ہے، بعد میں آنے والا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا میں
موجود رہے اس وقت تک آپ کا کوئی خلیفہ نہیں تھا. آپ فوت ہوئے تو آپ کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے. جب تک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے ان کا خلیفہ کوئی نہیں تھا. جب وہ وفات پائی تو ابو عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے خلیفہ بنے. قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ انعام کے اندر بھی، سورۃ عنکبوت کے اندر بھی اور اعراف کے اندر بھی مختلف مقامات پر یہ حوالہ موجود ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انسانوں میں نے تمہیں زمین میں ایک کا دوسرے کو خلیفہ بنا. یعنی ایک نسل آئی اس کے بعد اگلی نسل اس کی خلیفہ بنی، اگلی نسل اس کی خلیفہ بنی، تو ایک دوسرے کے تم جانشین ہو، اللہ کے جانشین نہیں ہو. یعنی یہ تو پھر ساری انسانیت کی خلیفوں کی قوم ہو گئی، سب ایک دوسرے کے خلیفہ. تو یہ ایک مغالطہ لگا جس کا اللہ اکبر وضاحت مقصود تھی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں زمین میں خلیفہ بنا. انسان زمین میں خلیفہ ہے، اللہ کا خلیفہ نہیں ہے، اللہ کا نائب نہیں ہے. اللہ نے اس کو اپنا خلیفہ نائب بنا کر نہیں بھیجا. آلو، اب فرشتے کہنے لگے اتجعل فیہا، کیا تو بنائے گا اس زمین میں من، اس شخص کو یفسد فیہا جس میں فساد برپا کرے گا، ویسفک الدماء زمین میں خون بہائے گا، قتل و غارت کرے گا، جبکہ ونحن نسبح بحمدک، ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، تیری تعریفیں کر رہے ہیں، ونقدس لک، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. تو کیا ایسے کو تو خلیفہ بنائے گا؟ اس سے کیا معلوم ہوا؟ روئے زمین پر انسان سے پہلے جنات موجود تھے. جنات نے جو یہاں پر ادھم مچایا اور جو فتنہ فساد برپا کیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور انہوں نے ان کو کھڈے لائن لگایا، جنات کو کنٹرول کیا. اب جب انسان کے تخلیق کا تذکرہ ہوا تو انہوں نے اپنا اس سابقہ تجربے کی بنیاد پر کہ جناب پہلے روئے زمین پر وہ جنات تھے، انہوں نے اتنا ادھم مچایا، ایک اور انسان آ رہا ہے پھر یہ بھی تو قتل و غارت کرے گا، جبکہ ہم تیری تسبیح اور تعریف کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ ہمیں خلیفہ بنا کیونکہ ہم تیری تسبیح تعریف کر رہے ہیں، اس کو نہ بنا. قطعاً ان کا خود اللہ اکبر انہوں نے یہ مطالبہ خلافت کا نہیں کیا تھا کہ خلافت ہمیں سونپی جائے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح کہ ایک کسی نواب صاحب کے گھر میں خاندانی طور پر کوئی شخص نسل در نسل ان کے گھر میں خدمت کرتا آ رہا ہے، پرانا نمک حلال ہے. اب اگر نواب صاحب کہتے ہیں کہ ہم ایک ملازم رکھنا چاہتے ہیں تو جو پرانے نمک حلال ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، جناب کوئی کام ہو ایسا جس کی وجہ سے اس کو آپ رکھ رہے ہیں، آخر آپ کا پیسہ خرچ ہوگا، اس کی تنخواہ، اس کا رہائش، اس کا ہر طرح کا اللہ پر خرچ. تو ہم جو پرانے خدمت گار موجود ہیں ہمیں حکم دیجیے، ہم وہ کام کر دیں جو اس سے لینا ہے. اب فرشتوں کا مقصد یہ تھا کہ الہ اللہ ہم پہلے سے آلریڈی آپ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، تو خلیفہ بنانے کی بجائے اللہ اکبر ہمیں حکم دے، ہم وہ کام کر لیں گے جو اس سے تو کام لینا چاہتا ہے. مقصد اپنا خلافت کا مطالبہ نہیں تھا، مقصد نمک حلالی کا اظہار کرنا تھا کہ ہم پرانے نمک کھا رہے ہیں آپ کے، اور آپ کے جو حکم ہو ہم تعمیل کے لیے حاضر ہیں. یہاں پر ایک شائبہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں جی فرشتوں کو آخر علم غیب تھا تو جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اللہ زمین میں انسان فتنہ فساد برپا کرے گا، خون بہائے گا اور فسادی ہوگا، لہٰذا ابھی انسان پیدا نہیں ہوا تھا، ان کو پہلے پتہ چل گیا، لہٰذا اس سے معلوم ہوا فرشتے عالم الغیب ہیں. اللہ تعالیٰ کو بھی پتا تھا لوگ یہ بات کہیں گے. رب ذوالجلال نے قرآن میں وضاحت کر دی، قال فرمایا انی اعلم، میں خوب جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے. قرآن شرک کا تو ایک اللہ اکبر ذرہ بھی برداشت نہیں کرتا. جہاں بھی کوئی ایسی بات آئے گی فوراً وضاحت آ جائے، قرآن میں ہی آ جائے. اب یہ بات ذہن میں آ سکتی تھی کہ شاید فرشتے عالم الغیب ہوں، فرمایا نہیں، رب نے نعوذ باللہ غلط بیانی کی. انی عالم، جو میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے. جو عالم الغیب ہو وہ تو جانتا ہے، تو ان کے علم غیب کی نفی کر. اس انسان کے پیدا کرنے کی جو حکمت میں جانتا ہوں تم نہیں سمجھتے، میں کیوں اس کو رکھا. اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. قرآن و حدیث کے اندر جس کا خلاصہ ہے کہ مٹی کا پتلا بنایا، مٹی کا پتلا بنا کر اس میں روح پھونکی،
روح اپنی نہیں پھونکی، اللہ رب العزت نے جو اس انسان کے لیے روح بنائی تھی وہ روح پھونکی. روح پھونک کر اللہ اکبر آدم علیہ السلام نے جب حرکت پیدا ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک کام کیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، سب چیزوں کے نام. اب علم کس کا نام، کس کو کہتے ہیں؟ سائنس کسے کہتے ہیں؟ چیزوں کے نام اور کام سے واقفیت کا نام سائنس ہے. یہ کیا چیز ہے اور اس کا کام کیا ہے، یہ ہے سائنس. علم اس کو کہتے ہیں. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب چیزوں کے نام سکھا دیا آدم علیہ السلام، یعنی علم کی بنیاد اللہ رب العزت نے ڈال دی، آدم علیہ السلام کو علم دیا. اب یہاں پر آدم علیہ السلام کو سب نام سکھا کے ثم عرضهم علی الملائکہ، اللہ نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا. کن کو؟ آدم علیہ السلام کو. آؤ جی، تم تو کہتے تھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب ایک یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک کام کیا کہ آدم علیہ السلام آ گئے، چیزیں اللہ کا کلمہ کون دیر لگتی، سب چیزیں جو ہیں وہ آ گئی سامنے. اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے سب چیزیں پیش کر کے فقال فرمایا انبئونی باسمائھا، ان چیزوں کے ناموں کی مجھے خبر دو. یہ ہے کیا، مجھے اس کا نام بتاؤ، مجھے اس کا نام بتاؤ، مجھے اس کا نام بتاؤ، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، چیزوں کے نام بتاؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ انسان کا تو فائدہ نہیں، ضرورت نہیں ہے، فسادی ہوگا، قتل و غارت کرے گا. اللہ اکبر. اب بتاؤ یہاں پر اللہ اکبر ان چیزوں کے نام بتاؤ. اب وہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ فرشتے شاید عالم الغیب ہوں. جی اللہ نے پھر نفی کی. قالو، فرمایا ان فرشتوں نے جواب دیا سب نے، سبحانک، اے اللہ نقص اور عیب سے تو پاک، لا علم لنا، ہم نہیں جانتے. اللہ اکبر. الا ما علمتنا، مگر وہی کو جانتے ہیں جو تو ہمیں بتاتا. آرمی میں جائیں نا، جو ٹینک والی کور کے اندر ہے اس کو ٹینک کا ہی پتا ہے، اس کو وائرلیس کا پتا نہیں. جو ای ایم ای کور میں ہے، الیکٹریکل میکینیکل کور میں ہے، اس کو اللہ اکبر اور معاملات کا، انفینٹری والے معاملات کا پتہ نہیں. وہ اپنے اپنا فیلڈ ہے جو تقسیم کیا ہوا ہے. ماؤنٹین برگیڈ ہے، خچروں والی برگیڈ، اس کو پہاڑوں، خچر اور وہاں پر مال برداری کس طرح کرنے، ان کو اس فیلڈ کا پتہ ہے، اس میں ماسٹر. اسی طرح سے نیوی میں وہ نیوی کے کام کو زیادہ بہتر، ایئر فورس والے وہ ایئر فورس کے کام کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، انویسٹیگیشن والے وہ اپنے اس فیلڈ میں ماہر ہیں. ہر ایک کا اپنا اپنا شعبہ ہے. اسی طرح کے ساتھ جو ایس ایس جی ہے، اللہ اکبر، ان کو تمام شعبوں کی تھوڑی بہت خدمت دے دی جاتی ہے. نیوی کا بھی، ایئر فورس کا بھی، ان کو انفینٹری کا، توپ کا، ٹینک کا، ہر چیز کا ان کو تھوڑا تھوڑا بہت ان کی فیلڈ کے حساب سے کہ کبھی ایسا کوئی مشن آ سکتا ہے آپ کے سامنے، تو یہ ایس ایس جی جو ہے ان کو تمام چیزوں کی تھوڑی تھوڑی ٹریننگ دے دی جاتی ہے، لیکن باقی سب کو نہیں ہوتی. فرشتوں کی اللہ رب العزت نے ڈیوٹیاں لگائی، کسی کی پہاڑوں پر ڈیوٹی ہے، کسی کی سمندروں پر ڈیوٹی ہے، کوئی ہواؤں پر ڈیوٹی دے رہا ہے، کوئی کہاں دے رہا ہے، کوئی فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، کوئی اللہ کے عرش کے گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، کوئی اللہ رب العزت کی حمد و ثنا میں لگے ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معراج اور رات میں نے دیکھا کچھ فرشتے سجدے میں، کچھ اتحیات میں، کچھ قیام میں، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، کوئی 4 انگل جتنی جگہ ایسی نہیں تھی جو خالی ہو فرشتوں سے آسمانوں پر. کچھ جہنم کے اندر نگران فرشتے وہاں پر موجود ہیں، 19 فرشتوں کی ڈیوٹی ہے جن کا اللہ اکبر جو ہیڈ ہے اس کا نام مالک ہے. جنت کے اندر نگران فرشتے ہیں جو جنت کو سجانے میں لگے ہوئے ہیں اور ان کے ہیڈ کا نام رضوان ہے. اسی انداز کے ساتھ جبریل علیہ السلام فرشتے ہیں، ان کا کام یا عذاب اللہ کا حکم لے کر آنا، یا لیلۃ القدر میں اترنا، یا اللہ رب العزت کے حکم سے انبیاء علیہ السلام کی مدد کے لیے آنا، اور یا پھر اللہ اکبر انبیاء علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آنا، یہ ان کی ڈیوٹی ہے. اسی انداز سے اسرائیل علیہ السلام ملک الموت، وہ موت کے لیے ان کا یہ ڈپارٹمنٹ اور یہ شعبہ اللہ رب العزت نے ان کو دیا. اسرافیل علیہ السلام بگل منہ میں ہے، سور منہ میں ہے، اور وہ کیا کر رہے ہیں اللہ اکبر پھونک مارنے کے انتظار میں ہیں، کب اللہ کا حکم ہوگا پھونک مارو اور قیامت برپا ہو جائے.
یعنی ہر شعبہ. کچھ وہ ہیں فرشتے جو روئے زمین پر اللہ پر جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے وہ درود شریف لے کر اللہ کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں, وہ لے کر پہنچتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھیجتا ہے. کچھ وہ ہیں فرشتے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روئے زمین کے اوپر وہ کیا کر رہے ہیں, وہ ذکر کی مجلسیں تلاش کرتے ہیں. ہو ضربوں والے ذکر نہیں, جہاں پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہو, ایسی مجلسیں تلاش کرتے ہیں, وہ بھی فرشتے ہیں. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے مقابلے میں سب چیزوں کے ناموں کا اللہ نے علم دیا, جو علم ان کے پاس نہیں تھا. وہ خود اقرار کر رہے ہیں سبحانک, اللہ تو پاک ہے شریکوں سے, عیب سے, نقص سے. ہمارے اندر یہ عیب موجود ہے, یہ نقص اور کمی موجود ہے, ہم ان چیزوں کے نام نہیں بتا سکے. کیوں؟ اس لیے کہ لا علم لنا, ہم نہیں جانتے الا ما علمتنا, مگر جو تو نے ہمیں سکھایا. انک انت العلیم الحکیم, علم والا حکمتوں والا تو تو ہی ہے, ہم نہیں. اب بھی اگر کوئی کہے فرشتے عالم الغیب ہے تو بڑی جٹھائی ہے. قرآن نے 2 دفعہ نام کر دیا انہی 2 آیتوں میں. جب یہ بات سنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قالا فرمایا یا آدم, اے آدم علیہ السلام, انبئہم باسمائہم, ان کو ذرا ان چیزوں کے نام بتا دو. یعنی یہ کہ علمی مقابلہ تھا, کوئز پروگرام تھا, ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو. فلما انبأہم باسمائہم, جب آدم علیہ السلام نے ان کو ان چیزوں کے ناموں کی خبر دے دی, قالا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم اقل لکم, کیا میں نے کہا نہیں تھا تمہیں, انی اعلم غیب السماوات والارض, آسمان زمین کے غیبوں کو میں خوب جانتا ہوں. تم کہہ رہے تھے اللہ کیا ضرورت ہے انسان کو پیدا کرنے کی, یہ دیکھ لو اللہ اکبر, میرے نزدیک جو حکمت ہے وہ یہ تھی کہ ایک ایسی مخلوق بھی ہو جس کے اندر انکار اقرار دونوں صلاحیتیں موجود ہوں اللہ کو. کیونکہ پوری مخلوقات میں جتنے بھی ہیں وہ سب اللہ کے حکم کی فرما بردار ہیں, لیکن یہ 2 مخلوقات ایسی ہیں. اس سے پہلے جنات تو پیدا ہو چکے تھے, لیکن انسان کو پیدا کیا. ان دونوں مخلوقات میں یہ صلاحیت رکھی, یہ اللہ کی انا ہدینا سبیلا اما شاکرا اما کفورا, چاہے شکر کرے چاہے کفر کرے, 2 راستے دکھا دیے ہیں. ان کے لیے امتحان رکھ دیا گیا, اور اس امتحان کا رزلٹ جنت یا دوزخ کی شکل میں رکھ دیا. باقی کسی میں انکار کی مجال نہیں, ان 2 کے اندر یہ اللہ نے ایک ورائٹی, پوری مخلوقات میں یہ 2 ورائٹیاں رکھی جن کے اندر یہ ایک انفرادیت موجود ہے. تو اس لیے فرمایا وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ, یاد رکھو فرشتوں میں خوب جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو, بما کنتم تکتمون, اور جو تم چھپاتے ہو پھر فرض المحال چھپاتے نہیں ہو. لیکن اگر پھر فرض المحال تم چھپاؤ بھی صحیح مجھ سے کوئی بات, تو میں وہ بات بھی جانتا ہوں. بادشاہ کو انٹیلیجنس والے رپورٹ دیں گے تو صدر مملکت کو پتا چلے گا کیا ہوا, رپورٹ نہیں دیں گے تو اس کو کوئی پتا. اللہ وہ ذات ہے کہ اس کو فرشتے جا کر بتائیں تو بھی پتا ہے, نہ بتائیں تو بھی وہ جانتا ہے. اب یہاں پر بھی فرشتوں کے علم غیب کی نفی کر دی. اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو تو نام نہیں سکھائے چیزوں کے, گویا آدم علیہ السلام کے سامنے پیپر آؤٹ کر دیا, فرشتوں کو پتہ ہی نہیں ہے, تو مقابلے میں تو آدم علیہ السلام نے جیتنا ہی جیتنا تھا. بات یہ ہے کہ جو کسی محکمے میں پہلے سے کام کر رہے ہیں, آلریڈی کام کر رہے ہیں, ڈیوٹیاں دے رہے ہیں, اب نیا آدمی وہاں پر بھرتی کیا ہے, نئے آدمی کو وہاں کا نظام بتایا جائے گا یا پرانوں کو بتایا جائے گا؟ پرانے تو پہلے سے جانتے ہیں, لیکن اس سے معلوم ہوا علم کی بنیاد پر فرشتے اپنے اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, لیکن علم کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہاں پر اللہ اکبر یہ سب کے سامنے ظاہر ہو گیا کہ علم کی بنیاد پر انسان کیا ہے, فرشتوں سے بھی افضل ہے. کہ آدم علیہ السلام علم میں فرشتوں سے بڑھ کر, اس لیے یہ اشرف المخلوقات کہلائے, ساری مخلوقات میں افضل کہلائے انسان. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي, صرف آدم علیہ السلام نہیں, پوری بنی آدم کو اللہ رب العزت نے عزت عطا کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ آدم علیہ السلام نے ٹاپ کر لیا تمام فرشتوں میں, اب انعام ملنا چاہیے تھا, اللہ رب العزت نے انعام دیا. فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ, جب ہم نے فرشتوں سے کہا
اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرو. لآدم ہے، لام بمانا واسطے، آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرو. آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم نہیں ہے، آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرو. اس سے دو معنی مفسرین نے مراد لی. ایک تو یہ کہ جس طرح بیت اللہ خانہ کعبہ بطور قبلہ کے اللہ نے مقرر کر دیا جبکہ وہ پتھروں کا بنا ہوا ہے، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا. چاہے کوئی کسی طرف بھی ہے نماز اس کی طرف منہ کر کے پڑھے. تو اللہ رب العزت نے بیت اللہ کو نہیں پجوایا، پوجا بیت اللہ کی نہیں ہو رہی، اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے عبادت اللہ کی ہو رہی. کیونکہ پوری نماز میں کہیں بھی نہیں کہتے بیت اللہ اکبر، کیا کہتے ہیں اللہ اکبر. آدم علیہ السلام کو بھی بطور قبلہ کے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ قبلہ ہیں اور تم ان کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو. اور سجدہ کس کو ہوگا؟ اللہ کو ہوگا. بطور قبلہ کے تعین آدم علیہ السلام کے دیا گیا، جس طرح بطور قبلہ کے بیت اللہ کو مقرر کیا گیا. نماز اس کی طرف منہ کر کے عبادت اللہ کی جاتی ہے، تو آدم علیہ السلام کی طرف منہ کر کے سجدہ اللہ تعالیٰ کو. تو آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرو، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد کیا آیا؟ فسجدوا، بعد نے جواب دیا وہ تعظیمی سجدہ تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شریعت کے اندر تعظیمی سجدہ حرام ہے. اگر جائز ہوتا میں بیوی کو حکم دیتا وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے، لیکن کوئی بیوی اپنے خامد کا سجدہ بھی نہیں کر سکتی کیونکہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں. تو آدم علیہ السلام کے لیے سجدے کا حکم دیا فرشتوں کو. فسجدوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس. ابلیس کا لفظی معنی انتہائی مایوس. ابلیس کون تھا؟ سورۃ کہف کی 50 نمبر آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کان من الجن، یہ قوم جن میں سے. لوگوں نے سمجھا عام طور پر امید میں کہ جو ابلیس تھا یہ نعوذ باللہ کوئی فرشتہ تھا، اور فرشتہ جو ہے وہ بگڑ گیا اور نام بھی اس کا رکھ لیا عزازیل. تکبر عزازیل، راخار کرد، بزدان لعنت، گرفتار کرد. اللہ اکبر. انہوں نے فارسی کے ادب کی کتابوں کے اندر یہ شعر بھی لکھ دیے انہوں نے کہ تکبر نے عزازیل کو تباہ و برباد کیا، تو اس کا نام رکھ دیا. ابھی فرشتے ہیں نا جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، تو وہ کہتے ہیں سمجھتے ہیں شاید ایل لگا دینے سے فرشتہ تیار ہو جاتا. اپنے طور پر ایسے فرشتے ہوئے کہکائل، درگائل، یہ جو تعویذ لکھنے والے ہیں، گھنٹے لکھنے والے ہیں، جنہوں نے اپنے طور پر ایل لگاتے جاؤ فرشتہ تیار ہوتا جائے. یہ نہیں ہے. جن فرشتوں کے ناموں کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا ہے قرآن میں، حدیث میں، وہ تو کنفرم ہیں. باقیوں کے ناموں کا پتہ نہیں، تو ان کے بارے میں اپنے طور پر نام کوئی نہیں رکھ سکتا. تو اب وہاں پر کیا کیا؟ اللہ اکبر. ابلیس جو تھا یہ فرشتہ نہیں تھا. قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کان من الجن، یہ قوم جن میں سے تھا، کیونکہ آگے وہ خود کہتا ہے کہ میں آگ سے پیدا کیا، خلقتنی من نار، جبکہ فرشتے تو نور سے پیدا کیے گئے، وہ تو آگ سے نہیں پیدا کیے. تو وہ قوم جن میں سے تھا، فرشتوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا، آتا جاتا تھا، علم اس کے پاس بھی تھا. تو سوائے ابلیس کے باقی سارے فرشتے جھک گئے، سجدہ کیا انہوں نے. ابا، کیوں نہ سجدہ کیا اس نے؟ اللہ رب العزت فرماتے اس نے انکار کیا، واستکبر، تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا. سورۃ اعراف میں اس سے وجہ پوچھی گئی. یہ 8واں پارہ سورۃ اعراف ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 12 میں قال ما منعک، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کس چیز نے تجھے روکا؟ اللہ تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، کیوں روکا؟ اللہ. اب وہ جواب دیتا ہے، قال، کہنے لگا، انا خیر منہ، اللہ میں اس انسان سے بہتر ہوں، اس بشر سے میں بہتر ہوں. خلقتنی من نار، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اس کو مٹی سے پیدا کیا. لہذا آگ کا شعلہ اوپر جاتا ہے، مٹی کو نیچے گراتی ہے، اس میں عاجزی مسکینی ہے، میرے اندر بڑائی ہے. میں سینئر ہو کر جونیئر کے سامنے جھکتا ہوں. سینئر جونیئر کا چکر کھا گیا اس کو. پہلا گناہ جو آسمان پر ہوا وہ حسد تھا، جس کی وجہ سے تکبر پیدا ہوا اور کفر کیا اس نے.
روئے زمین پر بھی پہلا گناہ حسد تھا. ایک بھائی کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی نہیں ہوئی. میری نہیں ہوئی تو تیری کیوں ہوئی ہے، یہ حسد کھا گیا اس کو، اور اس کی وجہ سے تکبر میں مبتلا ہوا اور بھائی کو قتل کر دیا. فرسٹ بلڈ، آدم علیہ السلام کے بیٹے نے بھائی کو قتل کر دیا. تو یہ حسد ایسی چیز ہے، فرمایا نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتا ہے. فرمایا حسد کرنا جائز نہیں سوائے دو آدمیوں کے، جن کو رشک کہتے ہیں. حسد میں کیا ہے، ہائے میرے پاس یہ چیز نہیں تو اس کے پاس بھی نہ رہے. اور رشک کیا ہے، میرے پاس نہیں اس کے پاس ہے، اللہ اس کو مبارک کرے اور اللہ مجھے بھی عطا کرے. رشک جائز ہے، حسد جائز نہیں ہے. تو دو آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے. ایک وہ جس کو اللہ رب العزت نے رزق حلال دیا، وافر دیا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی جگہ تلاش کرتا ہے. اس کو کہنا نہیں پڑتا، وہ خود تلاش کرتا ہے جہاں میرا مال لگ سکتا ہے، جہاں میرا مال لگ سکتا ہے وہ یہ جگہ. ایسے آدمی پر رشک کرنا جائز ہے. اللہ اس کو تم نے مال دیا، اللہ مال تو کئیوں کو دیتا ہے لیکن پھر دل فقیر ہوتا ہے. یہ 1000 کا نوٹ ہے، کھلا کرایا تو اس کی تو ٹانگ ٹوٹ جائے گی، تو بچے گا نہیں. چھوڑو اس کو، سنبھال کر رکھو، اور دیکھو اور دیکھو. سارا دن ہی مانگ مانگ کے گزارا کر لیا، 1000 کے نوٹ کو ہاتھ لگا. تو ایسا نہیں. اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے دین کا علم دیا اور وہ بخل نہیں کرتا کہ یہ میری دکانداری ہے بس میں ہی اس کو بیان نہیں، وہ لوگوں میں وہ علم تقسیم کرتا ہے. مطلب لو سیکھو، لو مجھ سے. ایسے آدمی پر بھی رشک کرنا جائز ہے. اللہ ہمیں ان میں سے بنائے. اللہ. تو اب وہ حسد جو تھا اس کو کھا گیا. اس لیے اللہ رب نے فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین. اس نے انکار کیا اور کیا ہو گیا، کافروں میں سے ہو گیا. تکبر کیا اس نے اور کافروں میں سے ہو گیا. اب یہاں پر یہ بات دیکھیں جناب، سب سے پہلا وہابی شیطان تھا. بھائی کیوں؟ کہتے دیکھا نا اللہ رب العزت نے اس کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر، اس نے نہیں کیا. اس نے کہا اللہ تیرے سوا تو سجدہ کسی کو جائز ہی نہیں ہے، لہذا میں کیوں کروں. دیکھا نا سب سے پہلے غیر اللہ کو سجدے سے انکار کرنے والا شیطان تھا، لہذا پہلا وہابی شیطان. بڑی بغلیں بجاتے ہیں، نعرے لگتے ہیں، ہوش کے نعرے، واہ جی واہ. کیا نکتہ بیان کیا ہے قرآن میں ہے. قرآن میں تو اللہ رب العزت نے یہ بات بیان نہیں کی. شیطان سے پوچھ کر اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ ذکر کر دیا کہ شیطان نے یہ جواب دیا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں سینئر ہوں، یہ جونیئر ہے، جمعہ 8 دن پیدائش کی، ابھی میرے سامنے پیدا ہوا، میں اس کے آگے جھک جاؤں. اس نے تکبر کیا اور یہ کیا کہتا ہے جی اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں. اللہ اکبر. اور شیطان نے اگر اس وجہ سے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تو شیطان کو تو پھر انعام ملنا چاہیے تھا کہ سارے فرشتوں کا ہوتا کورٹ مارشل. میں نے تمہارا امتحان لیا تھا، تم اس میں فیل ہوئے، تم سجدہ کر گئے غیر اللہ کو. ایک شیطان ابلیس واحد ہے جس نے سجدہ نہیں کیا، اس کو انعام ملنا چاہیے تھا. لیکن اللہ رب العزت نے تو اس کے ساتھ کیا حشر کیا وہ تو قرآن میں آ. تو شیطان کے وکیل ہم کیوں بنے. اچھا یہاں پر دوسری بات، اور جی دیکھیں جی اللہ رب العزت نے تو فرشتوں کو حکم دیا تھا سجدے کا، ابلیس تو تھا ہی جنوں میں سے، اس کو تو آرڈر ہی نہیں تھا. تو جب آرڈر نہیں تھا تو وہ کافروں میں سے کیسے ہو گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کلیم کرے شیطان کرے، ہم کیوں کریں، ہم اس کے ماما لگتے ہیں. اس کے ساتھ اس کے وکیل ہم کیوں بنتے ہیں. یہ تو اسے کہنا چاہیے تھا اللہ رب العزت کی عدالت میں، اے اللہ تو نے تو حکم دیا فرشتوں کو، مجھے آرڈر نہیں کیا، مجھے آرڈر کر میں ابھی 1000 سجدے کر دیتا ہوں. نہیں، اس سے معلوم ہوا اس نے سمجھا ہے کہ فرشتوں کو آرڈر ہے تو مجھے بھی ساتھ ہے، کیونکہ میں ان کے ساتھ ہی اٹھتا، کیونکہ فرشتے اس سے سینئر تھے، فرشتے افضل تھے. جب افضل کو گھر میں جب اللہ پر گھر کے سربراہ کی کو جب کوئی نوٹیفیکیشن آ جائے گورنمنٹ کی طرف سے تو گھر میں جتنے افراد ہیں ہر بچے کے لیے علیحدہ علیحدہ نوٹیفیکیشن نہیں آئے گا. سربراہ کو آ گیا سب کے سب اس کے ماتحت، سینئر کو آ گیا جونیئر آٹومیٹک اس کے تحت، محکمے کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کو آ گیا تو اس محکمے کا جتنا سٹاف ہے وہ آٹومیٹک اس کے ماتحت. تو شیطان نے بھی اپنے آپ کو سمجھا کہ یہ آرڈر میرے لیے بھی ہے، اسی وجہ سے اس نے یہ کلیم نہیں کیا. ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس شیطان نے اللہ اکبر جب یہ بات کہی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قال فاهبط منها، اللہ رب العزت نے فرمایا نکل جا یہاں سے، ملائے اعلیٰ سے، فرشتوں کے ملا میں اللہ اکبر جہاں فرشتے موجود تھے یہاں تو جو موجود ہوتا نا یہاں سے نکل جا، فما یکون لک، نہیں زیب دیتا تجھے ان تتکبر فیہا کہ تو یہاں پر تکبر کرے، فخرج نکل جا انک من الصاغرین، تو بڑا اللہ اکبر چھوٹے ذہن والا ہے، گھٹیا ذہن والا ہے، تیری سوچ یہ ہے۔ بات یہ ہے کہ امر تو اللہ کا آرڈر آ گیا، ہائر اتھارٹی کی طرف سے جب آرڈر آ جائے جونیئر چون چران نہیں کر سکتا۔ اللہ نے آرڈر دیا، اس امر تو میں نے حکم دیا، تو نے میرے آرڈر کے مقابلے میں، نص قطعی کے مقابلے میں اپنا قیاس اور اجتہاد کر کے تو اللہ اکبر یہ کام تو نے جو کفر کرنے والا کیا، اس سے معلوم ہوا کہ نص قطعی کے مقابلے میں قیاس کرنے والا، اجتہاد کرنے والا سب سے پہلے شیطان تھا، بشر کا سب سے پہلا دشمن شیطان تھا، بشر نبی کا دشمن شیطان تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام کے مقابلے میں اس نے حسد کیا۔ تو اللہ رب نے فرمایا نکل جا۔ اچھا جب نکل جانے کہا اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے، اچھا میں اب سجدہ کر دیتا ہوں، نہ، معافی مانگتا رب معاف کرنا دیتا، لیکن اس نے کیا کیا، قال کہنے لگا انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے مہلت دے قیامت کے دن تک کے لیے، قال انک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا تجھے مہلت ہے، کیا کرے گا تو؟ قال کہنے لگا فبما اغویتنی، استغفر اللہ، اے اللہ جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا، اپنی غلطی پھر بھی نہیں مان رہا، اپنی غلطی کو اللہ کے کھاتے میں ڈال رہا ہے، اے اللہ نہ تو مجھے آرڈر دیتا سجدے کا، نہ میرے اندر کی انا جاگتی، نہ میں تکبر کرتا، نہ سجدے سے انکار کرتا، نہ کافروں میں سے ہوتا، نہ اس دربار سے نکالا جاتا، اے اللہ تو نے آرڈر دے کر مجھے گمراہ کیا۔ جو اللہ پر الزام لگانے سے باز نہیں آیا کسی اور سے آئے گا؟ اس سے بڑھ کر بھی کوئی بے حیا بے شرم ہو سکتا؟ فبما اغویتنی، رب کو کہہ رہا ہے تو نے مجھے بھٹکایا، اپنی غلطی نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو اپنی غلطی نہ مانے، اپنی غلطی دوسرے کے اوپر ڈال دے، یہ شیطان کے طریقے پر چل۔ اللہ اکبر۔ تو اے اللہ تو نے مجھے بھٹکایا، اب دیکھ صحیح میں کیا کرتا ہوں، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تیرا جو سیدھا راستہ ہوگا جنت کی طرف جانے والا، اس راستے پر میں ضرور بیٹھوں گا ایمبوش لگا کر۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، میں پھر ان کے اللہ اکبر آگے سے بھی آؤں گا، وَمِنْ خَلْفِهِمْ، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، ان کے دائیں طرف سے آؤں گا، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، ان کے بائیں طرف سے آؤں گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ تو دیکھ صحیح اس آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اکثریت کو تو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ یہ ہے چوری اور سینہ زوری، غلطی کی آگے سے اکڑ رہا ہے، اب توبہ ہوتی اس کی قبول، اب معافی کا ہے حقدار۔ یہ تو رب کو چیلنج کر گیا، سورہ صاد کے اندر ہے قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اے اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم ہے میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔ ایک زندہ آدم کو میں نے سجدہ نہیں کیا نا، ان سے مردوں کو سجدہ نہ کروایا تو مجھے شیطان ہی نہ کہتا۔ تو دیکھ تو صحیح کرتا کیا ہوں، آج میں ایک نکل رہا ہوں تیرے دربار سے، کل جب میں آؤں گا میرے پیچھے لانتیوں کی لائن لگی ہوئی ہوگی، آج میں اکیلا جا رہا ہوں نا لانتی بن کر، اللہ اکبر ان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ صافات میں قیامت تک کے لیے تیرے لیے پیچھے لعنت لگا دی گئی، تو لانتی بنا دیا گیا۔ اے اللہ آج تو میں ایک جا رہا ہوں نا، کل دیکھنا اللہ اکبر کتنے ہوں گے ایسے اللہ اکبر جو تیری نافرمانی کرنے والے، کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، اللہ اکبر مردوں کو پوجنے والے، اللہ اکبر جھنڈے پنجے آستانوں اللہ اکبر ان کو پوجنے والے۔ تو دیکھ تو صحیح آج اکیلا جا رہا ہوں، کل کو جہنم کی طرف آؤں گا، میں نے تو ہم کو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اے اللہ میں نے تو جانا جہنم میں، دیکھ میں تیری مخلوق میں کتنے زیادہ سے زیادہ بندے اپنے ساتھ لے کر جہنم میں، ان کو بھی ساتھ لے کر ڈوبوں۔ یہ تو چیلنج کر دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ عدو مبین تمہارا کھلا دشمن ہے۔ قال اخرج، دائیں سے آؤں گا بائیں سے آؤں گا، کس کس سٹائل سے آتا ہے، کبھی کسی عورت کو بے پرد کر کے سامنے سے گزروا دیتا ہے، کبھی کسی کا سائڈ پوز دکھواتا ہے، کبھی پیچھے سے اس کی ٹک ٹک کی آواز سنواتا ہے، ایڑی اونچی والی یہ آواز وہ پیچھے سے، کبھی بائیں طرف سے، ہر طرف سے چاروں طرف سے اس نے گھیرا۔
ڈالنے کا اپنا جو ہے وہ پروگرام بتا دیا کہ میں اس طرف سے آؤں گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قال اخرج منها، نکل جا یہاں سے، مذموما مدحورا، مذمت کیا ہوا، ذلیل و خوار کیا ہوا، لمن تبعک منہم، یاد رکھ جو بھی تیری تابع داری کرے گا ان میں سے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، لأملأن، میں ضرور بھر دوں گا، جہنم منکم اجمعین، تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا. دیکھ تو صحیح، تو چاروں طرف سے آ کر ان کو بھٹکائے گا. اللہ اکبر، جو تیری تابع داری کرے گا تجھ سمیت جہنم سے ان کو بھر. شیطان وہاں سے یہ پیغام لے کر آیا. اللہ نے اس کو کہا اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شیطان جو ہے یہ اس مشن پر آیا ہے، یہ ہتھ کنڈے لے کر آیا ہے. اللہ اکبر. لیکن قرآن نے جو بات بیان کی کہ 4 سائڈ پر گمراہ کرنے کے لیے یہ آئے گا، 2 سائڈیں اللہ نے اپنے لیے رکھی کہ تو جب ان کو چاروں طرف سے بھٹکائے گا، میرے بندے نادم ہو کر اگر توبہ کر کے زمین پر سجدہ کر کے مجھ سے معافی مانگیں گے، آسمان کی طرف دیکھ کر گڑ گڑائیں گے تو میں ان کے گناہ معاف کر دوں گا. اللہ اکبر. شرط یہ ہے کہ اپنی غلطی مان لیں، تیری طرح غلطی دوسرے کے کھاتے میں نہ ڈال دیں، اپنا جرم دوسرے کے اوپر نہ ڈال دیں، بلکہ اپنی غلطی مان لی جس نے، اللہ اکبر، تیری 60 سال کی محنت میں تباہ کر دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں. صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیریت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے شیطان کو دیکھا، اللہ نے دکھایا ہے مجھے، وہ ان پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا کر ماتم کر رہا ہے، رو رہا ہے، بین کر رہا ہے، چیخ رہا ہے، ہڈیاں کڑکڑا رہی ہیں اس کی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ کے بندوں نے گناہ کیے، یہاں عرفات کے میدان میں آ کر انہوں نے رب سے معافی مانگی، اللہ نے اس کی 60 سال کی محنت تباہ کر کے اس کے گناہ معاف کر دیے. اللہ نے 80 سال کے اس شیطان کی محنت برباد کر کے اس کے گناہ معاف کر دیے. وہ اس پر روتا ہے اللہ میں 100 سال اس پر محنت کرتا رہا، کس کس انداز سے صبح شام اس کو بھٹکاتا رہا، اس نے یہاں کر معافی مانگی، اللہ تو نے میری ساری محنت پر پانی پھیر دیا اور گناہ اس کے معاف کر دیے. اس پر شیطان رو رہا. تو توبہ ایسی چیز ہے بھائیو جس سے شیطان کے سارے منصوبوں پر پانی پھیرتا. لیکن شرط یہ ہے کہ غلطی مانے. اللہ سے دعا اللہ ہمیں غلطی ماننے کی توفیق عطا فرمائے اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ یہ مضمون اگلے جمعہ باقی بیان ہوگا کہ آدم علیہ السلام کا جنت کے اندر داخلہ اور پھر باقی معاملات. انشاءاللہ یہ سیریز شروع کی ہے انبیاء علیہ السلام کے واقعات. آج آدم علیہ السلام کا تذکرہ تھا، انشاءاللہ یہ تذکرہ اگلے جمعہ انشاءاللہ مکمل ہوگا. اس کے بعد باقی انبیاء علیہ السلام ترتیب کے ساتھ تمام بھائی دوست احباب ٹائم سے تشریف لایا کریں تاکہ مکمل مضمون. کوشش ہوتی ہے میری کہ اس حوالے سے جو شکوک و شبہات مغالطے ہیں وہ دور کر دیے جائیں، جو اصل چیز قرآن حدیث میں ہے وہ آپ کے سامنے رکھی جائے. واقعی نام رام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صبحكم ومساءكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت انا والساعة كهاتين. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد.
قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا آدم اسكن أنت وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ، گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ، ناقصارا پیر کامل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے اللہ کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے۔ جنگل پہاڑ کہتے ہیں نہ دے اللہ اللہ، مشکل کو میرے حل کرو مشکل کشا اللہ۔ لی واحد اطفی بھی حر الوباء الحاتمہ، اللہ رب المصطفیٰ اصحابہ الفاطمہ۔ صاف کو نہ چھوڑو، صاف کو خراب پیر ہٹاؤ۔ حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، بے شمار صلاۃ و سلام نبی کائنات رحمۃ العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر اللہ کی رحمتیں، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین، ائمہ محدثین، اولیاء رحمان، مجاہدین اسلام رحمۃ اللہ مجمعین پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں پہلا پارہ سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 35 میں ارشاد فرماتے ہیں: وَقُلْنَا، ہم نے حکم دیا، یا آدم، اے آدم علیہ السلام، اس کو سکونت اختیار کرو، رہائش پذیر ہو جاؤ، انتا، تم بھی، وزوجکا، تمہاری بیوی بھی، الجنہ، جنت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر علم کی بنیاد پر ایک عزت اور مقام عطا کیا، مسجود ملائکہ بنے، شیطان سب سے پہلے مخالفت کرنے والا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اور آپ کی بیوی جنت میں جا کر۔ دوسرے مقام پر قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ نساء کی پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو نفس واحدہ قرار دیا، فرمایا اے لوگوں، تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کی پسلی سے حدیث کے اندر آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جوڑا، جن کو حوا سلام علیہ کہا جاتا ہے، وہ پیدا کیا، انہی میں سے پیدا کیا تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ انسیت اور ایک ہی جنس کے ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جوڑے کو اب حکم دیا کہ آپ جنت میں رہائش پذیر ہیں۔ یہاں اس مقام پر جو منکرین حدیث ہیں یا وہ لوگ جو ڈارون کی تھیوری کو مانتے ہیں کہ بندر سے انسان بنا، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ آدم علیہ السلام کوئی شخص واحد کا نام نہیں ہے، بلکہ انبوء کثیر کہتا نہیں بڑا آدم تھا وہاں پر، کیا مطلب بہت سے لوگ، وہ آدم علیہ السلام کی نبوت کے قائل نہیں، آدم علیہ السلام کی شخصیت کے قائل نہیں۔ منکرین حدیث میں ماڈرن مفسرین سر سید احمد خان، مسٹر غلام احمد پرویز، ان کی تفاسیر کا مطالعہ کریں تو وہ یہی بات لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو شخص واحد نہیں تھے، بلکہ انبوء کثیر یعنی انسانوں کے بہت سے گروہ کا نام آدم رکھ دیا۔
اور یہ سارے وہ ڈارون کی تھیوری کے بندر سے انسان بنا اسی کے کار ہے. گویا انہوں نے اپنی تفسیروں میں بھی ڈارون کی تھیوری کو سپورٹ کیا. حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں بالکل واضح کیا کہ آدم علیہ السلام انبوہ کثیر کا نام نہیں بلکہ شخص واحد کا نام ہے. سورہ نساء میں کہ نفس واحدہ، ایک جان سے پیدا کیا، وہاں واحدہ کا لفظ ہے. دوسرے نمبر پر یہاں پر بھی یا آدم اسکن انتا کا صیغہ عربی زبان میں واحد مذکر مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی انگلش میں جو یو کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یو ایک آدمی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یو کے معنوں میں یہ انتا کا صیغہ. اگر آدم علیہ السلام انبوہ کثیر کا نام ہوتا، شخص واحد کا نام نہ ہوتا، تو یہاں پر ہوتا انتم، جو کہ جمع کا صیغہ ہے کہ تم سب جا کر رہو جنت. لیکن اللہ تعالیٰ نے انتا، کیا اللہ تعالیٰ کو عربی نہیں آتی؟ تو انتا کل جو صیغہ ہے یہ استعمال کر کے واضح کر دیا کہ آدم علیہ السلام شخص واحد کا نام ہے. پھر وزوجکا، آگے کاف ضمیر متصل واحد مذکر مخاطب کی، کہ آپ کی بیوی، تو اور تیری بیوی. اگر انبوہ کثیر ہوتا تو پھر یہاں پر کیا ہوتا؟ انتم وازواجکم، تم کی ضمیر ہوتی ضمیر متصل کہ تم اور تمہاری بیویاں جا کر رہو جنت میں. لیکن یہاں انت وزوجکا ہے، انتم ازواجکم نہیں ہے. فرمایا وکلا، اب آگے تثنیہ کے صیغے استعمال ہو رہے ہیں. وکلا، کل عربی زبان میں کاف رقیب والا کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کل بہت سے معنوں کے آل کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ سب کے سب. تو یہاں پر کل چونکہ آگے کھانے کا ذکر آ رہا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں فرمایا وکلا، تم دونوں کھاؤ، منہا، اس جنت سے، راغدن، مزے لے کر، حیثو، جہاں سے، شئتما، یہ میم کے بعد جو الف ہے پھر تثنیہ کا صیغہ، تم دونوں جہاں سے مرضی کھاؤ. اگر انبوہ کثیر کا نام ہوتا شخص، کیونکہ اب آدم علیہ السلام کی زوجات یہ دو ہو گئے، اب یہاں سے تثنیہ کے صیغے شروع ہو گئے. اور اگر انبوہ کثیر ہوتا، شخص واحد نہ ہوتے، تو پھر یہاں پر بھی وکلا کی بجائے اللہ اکبر لفظ ہوتا جس میں استعمال ہوتا کہ تم سب کھاؤ. لیکن یہاں پر جمع کے صیغے نہیں، تثنیہ کے صیغے استعمال ہو رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے فرمایا ولا تقربا، با کے بعد الف پھر تثنیہ کا صیغہ، تم دونوں قریب نہ جانا، ہذہ الشجرہ، اس درخت کے، فتکونا، نون کے بعد پھر الف تثنیہ کا صیغہ، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین، ظالموں میں سے. یہ کس کو واضح کرتی ہے کہ آدم علیہ السلام شخص واحد تھے، ان کی زوجہ محترمہ یہ دو تھی. یہ اب کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ، یہ دو شخصیتوں کو اللہ رب العزت نے خطاب کیا کہ آدم علیہ السلام، تم بھی، تمہاری بیوی بھی، تو بھی، تیری بیوی بھی جا کر جنت میں رہیں، اور وہاں سے تم دونوں جہاں سے مزے لے کر جہاں سے کھاؤ پیو. لیکن خیال کرنا اس درخت کے قریب تم دونوں نہ جانا، ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ. اس کا مطلب ہے ماڈرن مفسرین نے جو ترجمے کیے وہ غلط ہوئی، اور انہوں نے ڈارون کی تھیوری کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی، جبکہ قرآن اس بات کا رد کرتا ہے. بہرحال آدم علیہ السلام زوجہ سمیت جنت کے اندر جا کر رہے. اب وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت دے دی کہ اس درخت کے قریب نہ جائیں. وہ درخت کس چیز کا تھا؟ عام طور پر مشہور ہے کہ گندم کا درخت تھا. ساری زندگی گندم کھاتے رہے، کبھی گندم کا درخت دیکھا؟ گندم کے پودے ہوتے ہیں بھائیو، گندم کی فصل ہوتی ہے، گندم کا درخت آج تک تاریخ انسانی میں نہیں نظر آیا. قرآن نے نام نہیں لیا، حدیث میں بھی نام نہیں ہے کہ انجیر کا تھا، اللہ اکبر، خربوزے کا تھا، یا اللہ اکبر آم کا تھا، جامن کا تھا، کس چیز کا تھا. خربوزے کی تو بیل ہوتی ہے، اس کا بھی درخت نہیں ہوتا. تو اس لیے یہاں پر حاضی شجرہ کہا، کوئی ایک درخت تھا، اللہ نے اس کا نام نہیں لیا. اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا کہ اس کے قریب تم دونوں نے نہیں جانا. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، وہاں پر ان ہدایات کے اوپر عمل کرتے ہوئے آدم علیہ السلام اپنی زوجہ سمیت وہاں پر رہے. جنت میں اعزازی لباس ان کو دے دیا گیا، جہاں چاہتے گھومتے پھرتے، کوئی روک ٹوک ان کو نہیں تھی. صرف ایک درخت کی ممانعت تھی.
اب یہ نہیں کہ جنت میں جاتے ہی ان کے اوپر ایک آگے سے وہ ہائی جیک ہو گئے، نہیں، بلکہ کافی عرصہ گزر گیا. وہ اللہ کے علم میں ہے کہ کتنا عرصہ گزرا. بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، ہما کا صیغہ پھر تثنیہ، ان دونوں کو پھسلایا شیطان نے. انہا، کس سے؟ اس حکم سے کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس حکم سے دونوں کو پھسلا دیا. فَأَخْرَجَهُمَا، اور ان دونوں کو نکلوا دیا، مما کانا فی، جس جنت میں وہ دونوں رہ رہے تھے. کانا کے بعد نون کے بعد علیہ پھر تسنیہ، فَأَخْرَجَهُمَا کی ہما کی ضمیر متصل پھر تسنیہ کی. وَقُلْنَا اهْبِطُوا، ان دونوں کو شیطان نے وہاں سے نکلوا دیا. کیسے نکلوایا؟ سورۃ اعراف کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَسْوَسَ، یہ 8واں پارہ ہے سورۃ اعراف، اس کی آیت نمبر 20. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، ان دونوں کو شیطان نے وسوسہ ڈالا. شیطان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ طاقت قطعا نہیں دی کہ ہاتھ سے پکڑ کر جرم کروائے. اس کو جو طاقت ملی، جو اس نے اجازت مانگی تھی صرف وسوسہ ڈالنے کی، کہ وہ وائرس بھیج سکے گا انسان کے دماغ کے اندر. دور ہو، نزدیک ہو، دیواریں ہوں، دیواریں نہ ہوں، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. وہ کیا؟ وہ انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. وسوسہ کسے کہتے ہیں؟ برے خیال. اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں شیطان نے وسوسہ ڈالا ان دونوں کے اندر، لیبدیا، کیوں؟ پہلے سے اس کا قرآن تھا تاکہ ظاہر کر دے، لہما، ان دونوں کے لیے، ما فوری عنہما من سوآتہما، جو ان کے ستر چھپا دیے گئے تھے ان سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں شیطان نے ان کو ظاہر کرنے کے لیے کہ ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو جائیں، بے پرد ہو جائیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں شیطان نے وسوسہ ڈالا، پہلے سے اس نے پروگرام بنایا. اس سے کیا معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اتنی عزت و تقریب بخشی. شیطان کو اور تو کوئی ایسا طریقہ نظر نہ آیا انسان کو، بلکہ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی کو، ابو البشر کو، اللہ پر تمام انسانیت کے باپ کو برگلانے کے لیے اس کو اگر کوئی طریقہ نظر آیا تو وہ یہی آیا کہ انسان کو انسان کے سامنے بے پرد کر دیں. اس وقت سے لے کر شیطان کا بھی وہی طریقہ، اس کے چیلوں کا بھی وہی طریقہ. ماچس کی ڈبیا نہیں بکتی جب تک عورت کو ننگا کر کے اس کا اشتہار ایڈ نہ لگا دی جائے. صابن کی ٹکیاں نہیں بکتی ان کی جب تک عورت کو نی برانا نہ کر دیا جائے. ان کی کوئی رسالہ، کوئی اللہ پر اس کا مین ٹائٹل کسی اخبار کا، کسی میگزین کا اس وقت تک نہیں سجتا جب تک عورت کو ننگا کر کے ننگے میں اس کو ظاہر کر کے دکھانے جائے. شیطان کا بھی یہی طریقہ تھا، اس کے چیلوں کا بھی یہی. شیطان بھی وہی پرانا، اس کا طریقہ بھی وہی پرانا، آج تک اس کا طریقہ واردات نہیں بدلا. یہ ایک پوائنٹ ایسا ہے کہ انسان کو ننگا کر کے چھوڑنا. اور میں اس لیے کہا کرتا ہوں جتنا بڑا عالم مولوی اتنا بڑا شیطان اس کے پیچھے ہوتا ہے، یاد رکھیں. دلیل اس کی، آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ساری انسانیت کے باپ تھے، مسجود ملائکہ تھے، سب سے بڑا شیطان ان کے پیچھے لگا، جو شیطانوں میں بڑا تھا. تو جتنا بڑا ان کا مقام اتنا بڑا شیطان اس کے پیچھے پھسلا دیا اس نے. اللہ اکبر. تو اللہ ہی جس کو بچائے، یہ یاد رکھیں. انسان خود نہیں بچ سکتا، شیطان کے ہتھ کنڈے سے نہیں بچ سکتا. یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم ہی اس لیے ہے، اللہ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں تیری پناہ میں آتا. شرط یہ ہے کہ انسان اس کو یاد رکھے. جب بھی برا وسوسہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا پکڑو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بائیں طرف 3 دفعہ تھتکار دو، وسوسہ کر. یہ وسوسہ بنیاد ہے. اس وسوسے سے وہ انسان کو برگلانے کی کوشش کرتا ہے، یہیں سے وائرس ڈال کر یہیں سے ونڈو آپ کی کرپٹ کر دے گا، سارے پروگراموں کی ایکسیاں فیل کر دے گا. لہذا اس کا کام ہے وائرس ڈالنا اور اینٹی وائرس لگانا پڑتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیا ہے؟ اینٹی وائرس ہے. اور اس اینٹی وائرس کو اپ ڈیٹ بھی کرنا پڑتا ہے. کیوں جی؟ نئے نئے وائرس روز آتے رہتے ہیں، ہر لمحے کروڑوں وائرس نیٹ کے اوپر چھوڑ دیے جاتے ہیں، تو اس کے لیے اپ ڈیٹ کرنا پڑتا ہے. اور اپ ڈیٹ
کس طرح ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان، یہ 5 وقت کی نماز سے اپڈیٹ ہوگا، قرآن کی تلاوت سے اپڈیٹ ہوگا، نیکیاں کرنے سے اپڈیٹ ہوتا ہے، اللہ سے تعلق جڑ گیا نا، اللہ رب العزت کے سرور سے جب آپ کا کنیکشن جڑ گیا، اب کیا ہوگا؟ آٹومیٹک اپڈیٹنگ شروع ہو جائے گی، اور آٹومیٹک جب اپڈیٹنگ ہوگی تو اللہ اکبر اینٹی وائرس کام کرے گا اور پھر شیطان دور رہے گا۔ جیسے ہی ہم نیکیوں سے سستی کریں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ اکبر، وہ اینٹی وائرس آپ کا اپڈیٹ نہیں ہوگا، نتیجہ یہ نکلے گا وائرس پھیلتا جائے گا، اور ایک ٹائم آئے گا آپ کی ونڈو ساری کرپٹ کر دے گا، ہو سکتا ہے ہارڈ ڈسک کے اندر بیڈ سیکٹر آ جائے اور اس کی میموری بھی شارٹ کر کے ختم کر کے رکھ۔ تو یہ شیطان کا طریقہ کار سب سے قدیم ہے اور آج تک یہ ہمارے ابا اماں کو ننگا کر کے چھوڑا اس نے، اللہ نے فرمایا وسوسہ ڈالا ہی اسی نے، اس لیے لیبدیا ما وری عنہما من سوآتہما، اور اس کا بڑے خوبصورت لیبل لگا کر، آج کیا لیبل ہے؟ یہ ثقافت ہے، یہ کلچر ہے، یہ فیشن ہے آج کا، بس فیشن کہہ دیا، اب کسی کی کیا مجال کے بات کریں، فیشن سے روکتے، پھر آپ تھرڈ کلاس آدمی ہیں، آپ اللہ پر قدامت پسند ہیں، آپ انتہا پسند ہیں، آپ رجت پسند ہیں، آپ دنیا کو ترقی نہیں کرنے دے رہے، آپ کی وجہ سے دنیا کی ترقی نہیں ہے، اللہ پر چاہے ترک جائے بندہ، لیکن ترقی ہونی چاہیے، اس کے لیے لباسوں کی کٹنگ، لباسوں کا انداز، اللہ اکبر، برقعوں کے فیشن، اللہ اکبر، بھائی زینت کو چھپانا ہے، زینت کو الٹا ظاہر نہیں کرنا، لیکن اس طرح مختصر باریک جسم کے رنگ کے مطابق لباس، اللہ اکبر، کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ بے حیائی پھیلے۔ شیطان کے پاس یہی ایک ہتھیار ہے بھائیوں، ایک متقی شخص کے تقوی کو برباد کرنے کے لیے، کہ اس کو کیا کرے؟ بے حیائی پر لگا دے، فحاشی عریانی پر لگا دے، یہی اس کو ملا، اور اس نے پہلے سے پروگرام بنایا، وسوسہ ڈالنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ خبردار ہمیں کیوں کیا؟ لیبدیا ما لہما ما وری عنہما من سوآتہما، تاکہ ان دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ کر دے، جنت کے اعزاز والے لباس ان کے اتر جائیں، اس لیے اس نے وسوسہ ڈالا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ اکبر، اس نے جب یہ کام کیا تو اس کے اوپر فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، اللہ اکبر۔ اب وہ آیا، طریقہ کار کیا اختیار کیا؟ قرآن پہلے سے ذہن میں بنایا ہوا کہ میں نے ان کو بے پرد کرنا ہے، اب وہ دھوکہ دیتا، کیونکہ کوئی متقی پرہیزگار شخص ہے، آدم علیہ السلام کے تقوی میں ہے کسی کو شک؟ ان کے اخلاق کردار میں کسی کو شک ہے؟ ان کے دور میں تو نہ کوئی بے حیائی کا سامان دنیا میں تھا نہیں، وہ تو تھے ہی نہیں دنیا میں، جنت میں تھے، جنت کا ماحول ہی پاکیزہ۔ اب اس سے کیا معلوم ہوا؟ انسان اس کی فطرت میں نیکی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر بچہ پیدا ہوتا ہے دین فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ماں باپ اس کو یہودی عیسائی یا مجوسی بناتے ہیں، دوسروں سے وہ متاثر ہوتا ہے۔ اب آدم علیہ السلام بذات خود بڑا مقام مرتبہ، لیکن شیطان ان کو دھوکہ دے رہا ہے، یعنی اگر چور کہے میں چور ہوں اور بے فکر ہے یہ بیگ جہاں رکھ دیں کہیں نہیں جاتا، آپ کا بھی اعتبار نہیں کریں، جب وہ اعتماد دلائے گا جناب بے فکر ہے، میرے جیسا امانت داری کو نہیں، یہاں پر پڑا ہے، پہلے بھی میرے پاس کسی کی چیز پڑی تھی وہ ابھی تک پڑی ہے، اللہ وہ لینے نہیں آیا کیونکہ اس لیے کہ میں اس کی نظروں سے غائب ہو گیا، مجھے ڈھونڈے گا تو مجھ سے مانگے گا۔ تو یہ شیطان اس طرح دھوکہ دیتا، تو بالکل ڈبل شاہ والا کردار ادا کیا اس نے۔ دو خواتین آتی ہیں گھر کے اندر رہن بن کے، تیرا دکھ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، یہ کیا ہوا؟ تیرے ستارے گردش میں آئے ہوئے ہیں، تیرے اوپر مصیبت آنے والی ہے، اس کا حل کیا ہے؟ بے فکر رہا، میں تجھے بتا دوں۔ اب دوسرے کا فائدہ کر رہی، کیا؟ تیرا سونا جو زیور پڑا نا وہ بھی تجھے ڈبل کر، تیرے بارے نیارے ہو جائیں۔ اب وہ راتوں رات غربت کی وجہ سے امیر ہونے کے لالچ میں وہ زیور دیتی ہے، اللہ اکبر، وہ اصل بھی ڈبل کرتے کرتے اصل بھی گنوا بیٹھتی ہے۔ یہی کام کیا، آیا آدم علیہ السلام کے پاس بڑا متقی پرہیزگار روح کے اندر، کیونکہ اگر وہ آتا اللہ اکبر دوسرے روح میں تو آدم علیہ السلام تو نزدیک ہی نہ لگنے دیتے اس کو،
تو بڑے تقوی پرہیزگاری والے روپ کے اندر آیا. قالا کہنے لگا ما نہاکما ربکما عن ھذہ الشجرہ، اس درخت کے نزدیک آپ کے رب نے جو آپ کو روکا تھا نا، اللہ اکبر، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اس درخت کے کھانے سے کوئی آپ کا بڑا نقصان ہو جائے گا، نہیں، مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ آپ کا خیر خواہ نہیں، میں آپ کا خیر خواہ. الا ان تکونا ملکین، اللہ تعالیٰ نے اس لیے روکا تھا آپ کو اس درخت کے قریب جانے سے کہ کہیں آپ فرشتے نہ بن جائیں. فرشتے بڑے متقی پرہیزگار، فرشتوں میں تو گناہ والی بات ہی نہیں ہے. دوسرے نمبر پر او تکونا من الخالدین، کہیں آپ کو ہمیشہ والی زندگی نہ مل جائے. ایک تفسیر کے اندر جس کی سند بالکل درست نہیں ہے، اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، اس کی تشریح کے اندر اللہ اکبر، کہ وہ شیطان رو رہا تھا. آدم علیہ السلام نے پوچھا خیر ہے کیوں رو رہا؟ روئے جا رہا ہے روئے جا رہا. کہتا ہے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ تو دونوں مر جائیں، مجھے آپ کی فکر لگی ہوئی ہے، آپ کا غم کھائے جا رہا ہے. کیوں؟ زندگی میں پہلی دفعہ دنیا میں موت آنی تھی، آپ مر جائیں گے، پھر اس کا کیا حال ہے؟ آپ اگر ایسے کریں، وہ جو درخت سے منع کیا گیا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں آپ فرشتے نہ بن جائیں، اور فرشتے صرف قیامت کوئی موت ہے نہیں، ان کو لمبی زندگی ملتی ہے ان کو. اور دوسرے نمبر پر یہ کہ کہیں آپ کو موت نہ آ جائے، ہمیشہ والی زندگی مل جائے گی اس درخت کے پھل کھانے سے. لہذا وقاسمہما، ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں، کہنے لگا انی لکما لمن الناصحین، میں تم دونوں کا خیر خواہ. اللہ جو رب ہے اس کے بارے میں دھوکہ دے رہا ہے اور قسم بھی اس رب کی کھا رہا ہے. اب آدم علیہ السلام پہلا موقع تھا، ڈبل شاہ کے سامنے پہلا موقع تھا اس فراڈ کا. پہلے کوئی بات ہوئی ہوتی، سنی ہوتی، کہیں اخبار میں پڑھی ہوتی، پتہ ہوتا بھی ایسے ایسے فراڈ ہوتے ہیں. یہ ان کے ساتھ واردات ہی پہلی تھی. اب انہوں نے اس کے اوپر کہ کوئی اللہ کی جھوٹی قسم بھی بلا کھا سکتا ہے، اور وہ خود کہہ رہے ہیں میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور اتنا عرصہ ہو گیا، ہو سکتا ہے شاید ایسی بات ہو. گویا ان کا اپنا ارادہ نہیں تھا درخت کا پھل کھانے کا، ان کو دھوکہ دیا گیا. آپ کو ہمیشہ ہماری زندگی مل جائے گی اور آپ فرشتے بن جائیں. اللہ. اب انسان کے اندر ایک بات اس سے یہ معلوم ہوا، فطری طور پر ایک بات موجود ہے کہ میرے حالات بہتر ہو جائیں. کہ ڈبل شاہ سے جو فراڈ کروا بیٹھتا، کیوں؟ میرے حالات درست ہو جائیں. یہ جو جوا کھیلتا ہے 10 روپے کی پرچی کے اوپر، کیوں؟ ہو سکتا ہے کروڑ روپے کا نام نکلا، راتوں رات میرے حالات ہو سکتے. وہ اپنی حالت بہتر کرنا چاہتا ہے. تو آدم علیہ السلام اللہ کی نعمتوں والی جنت میں ہمیشہ کی زندگی مجھے مل جائے گی، اور فرشتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور رہنا اور یہ سب کچھ مل جائے گا، اور کیا چاہیے مجھے؟ غیر ملک میں اللہ اکبر ویزا خریدنے کے اللہ اکبر چکر میں غیر ملک کے کتنے سہانے خواب دکھائے جاتے ہیں کہ ویزا ہمارا بک جائے، اس بہانے اتنی تنخواہ ملے گی، اتنا یہ ہوگا، بس آپ نے ایک بٹن دبانا ہوگا وہاں پر بس، اور اتنے ڈالر آپ کو ملیں گے، اتنا یہ ملے گا، اتنا وہ ملے گا. یہ تو جب وہاں پہنچا تو پتا چلا وہ صرف کتا نہلانے والی نوکری تھی، اور اس کے بڑے پیسے ملتے ہیں وہاں پر، کیونکہ وہ انگریز اپنے ماں باپ کو کی نسبت کتے کو زیادہ عزیز سمجھتے ہیں، تو کتے پر زیادہ خرچ کرتے ہیں. تو پھر بڑے فخر سے وہاں پر جا کر کتے نہلاتا ہے، اور پھر کیا کہتا ہے مجھے جہاں تو یہ دھوکہ دیا گیا تھا وہاں پر تو یہ کر دیا. وہ پھر ساری زندگی واپس ہی نہیں آتا. کہیں ڈوگی واشر یہاں مشہور نہ ہو جائے تو وہاں پر تو ڈالر کما رہا ہوں. تو یہ طریقہ کار شیطان کا ہے، دھوکہ دینا، قسمیں کھا کر کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں. فَضَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس طرح آہستہ آہستہ اس نے کیا کیا، ان کو اپنے اللہ اکبر ٹریپ کے اندر لے آیا. جس طرح مکڑی جال بنتی ہے اور آہستہ آہستہ مکھی کو کیا کرتی ہے، اللہ اکبر، وہ اپنے کلچ کے اندر تیار کرتی ہے، اس کے اوپر پھر پھرتی دیکھیں اس کی کس طرح سے جالا بن کر اس کو ہڑپ کرنے کی تیاری کرتی. بالکل اسی طرح فَضَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اور کیا کیا، فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، اب انہوں نے کہا کہ یہ دھوکہ تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ واردات ہی پہلی تھی. تو انہوں نے کیا کیا، ان دونوں نے پھل چکھ لیا اس درخت.
ذاق الشجرہ، دونوں نے پھل چکھا، یہاں پھر تسنیہ کا صیغہ ہے، پھل چکھتے ہی کیا ہوا؟ بدت لہما سوآتہما، جنت کے اعزازی لباس جو اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنائے ہوئے تھے وہ لباس اتر، وہ لباس جیسے اترے وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دونوں شرم و حیا کی وجہ سے اب اور تو کچھ نہیں ان کے پاس، درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ یہ کیا ہو گیا؟ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی فطرت میں حیا ہے، چاہے جتنا ہی اللہ اکبر فیشن کر کے کوئی خاتون نکلے، جب دیکھتی ہے کہ مردوں کے مجمع میں اس کی جان کو خطرہ پڑتا ہے، منہ چھپاتی ہے کہ نہیں چھپاتی؟ پھر وہ جو لمبے چاک والی قمیض ہے اس پر 2 انگلیوں سے پکڑ کر اللہ اکبر اس کو چھپاتی ہے کہ نہیں چھپاتی، تاکہ نیچے کا چست لباس نظر نہ آئے۔ فطرت میں حیا ہے اس کی، اگر فطرت میں حیا نہ ہو، بے باک ہو کر بے حیائی کے نظارے کراتی پھرے، اس کا مطلب ہے اس کی فطرت مسخ ہو گئی ہے، انسان نہیں رہی، وہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کیونکہ فطرت میں تو اللہ نے اس کی حیا رکھی، کیونکہ آدم علیہ السلام جیسے لباس اترے دونوں میاں بیوی کیا کرنے لگے؟ انہوں نے پتے توڑ توڑ کر، کچھ نہیں ملا تو انہوں نے اپنے جسم کو ڈھانکا۔ اس وقت جب انہوں نے ڈھانک لیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، ان کے رب نے ان کو آواز دی، امتحان تھا نا وہاں پر، رب نے آواز دی، اللہ اکبر أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا اس درخت کے قریب جانے سے میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا، اور میں نے کہا نہیں تھا تمہیں ان الشیطان لکما عدو مبین، بے شک شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن۔ اب یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ آدم علیہ السلام کی زوجہ کا ذکر کرنے کے بعد سب تسنیہ کے صیغے آ رہے ہیں، لکما آ گیا، اللہ اکبر، تلکما آ گیا، تو یہ سارے تسنیہ کے صیغے جس کے پہلے بتا کر میں نے کہا نہیں تھا کہ یہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے، پھر کیوں اس درخت کے قریب گئے؟ اب وہاں پر آدم علیہ السلام کیا کہیں، غلطی ہو گئی، دھوکے باز نے دھوکہ دیا۔ دوسرے مقام پر موجود ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فنسی، آدم علیہ السلام بھول گئے اور ان کے اندر نافرمانی کا ارادہ ختم نہیں تھا، دھوکہ دیا گیا، دھوکے باز نے دھوکہ دیا ان کو، فرما دیا کہ کیا میں نے منع نہیں کیا تھا تمہیں؟ یہ شیطان تمہارا دونوں کا کھلا دشمن ہے، پھر تم اس کے کہنے میں آ گئے۔ اب کیا کریں، کیا کہیں، جواب کس طرح؟ رب ناراض ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے وہاں پر اللہ اکبر کیا کیا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ، سورۃ بقرہ ہے پہلا پارہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات سیکھے، یعنی کہ یہ عرض کیا اے اللہ اب مجھے پتہ نہیں میں کیا جواب دوں اور تجھ سے کیا کہوں، تو ناراض ہو گیا، میں اب تجھے کیسے مناؤں، تو ہی مجھے اپنے منانے کے طریقے خود بتا دے۔ اور رب کتنا مہربان ہے، انہوں نے جب التجا کی تو فتلقى آدم من ربه کلمات، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات سیکھے، فتاب علیہ، ان کلمات کو پڑھا، اللہ نے توبہ قبول کی، انہ هو التواب الرحیم، کیونکہ وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ کون سے تھے وہ کلمات؟ وہ کلمات سورۃ اعراف میں موجود ہیں۔ وقالا، قالا، ان دونوں نے کہا ربنا ظلمنا، اللہ نے خود کلمات سکھائے یہ، ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا، انفسنا، اپنی جانوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم گھاٹا پانے والوں میں سے، ہمارا نقصان ہو جائے گا سراسر۔ ان دونوں نے رب سے کلمات سیکھے، رب نے کلمات بتا دیے۔ کتنا مہربان ہے وہ رب جو اپنے بندے کو اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے بھی طریقے خود بتاتا ہے۔ آج تک دنیا میں کوئی روٹنے والا ایسا ہے جس نے کہا ہو کہ مجھے اس طرح منا لو تو میں
مان جاؤں گا، نہ تیری میری صلح ہو جائے گی، نہیں، جو بھی ڈھونڈتا ہے اس کو زبردستی جا کر منانا پڑتا ہے، کرنے پڑتے ہیں، منتیں کرنی پڑتی ہیں۔ اللہ وہ مہربان ہے، ناراض بھی ہوتا ہے اور اپنے بندے کو منانے کے طریقے بھی خود بتاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک موضوع روایت فضائل ذکر تبلیغ نصاب کے اندر فضائل اعمال میں فضائل ذکر کتاب ہے، اس کے اندر ایک روایت لکھ دی گئی، اور حیرانی کی بات یہ ہے نیچے حاشیے میں عربی زبان میں لکھا کہ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ یہ روایت موضوع ہے لیکن معنی ہو صحیح، معنی اس کا صحیح ہے۔ یہ روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، کسی نے گھڑ کر منسوخ کر دی ہے، اور گھڑ کر منسوخ کرنے والے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص میرے اوپر کوئی بات جان بوجھ کر منسوخ کرے وہ جہنم کی آگ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اب مان رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے، لیکن کہتے ہیں کہ معنی صحیح ہے۔ کہ وہ کون سی روایت؟ وہ لکھا کہ جی آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے، ان کے باپ اور ان کے طفیل، اے اللہ میری توبہ قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا وہ تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، تمہیں کیسے بتاؤں گا؟ ان کے نام کا وسیلہ دے۔ اے اللہ تیرے عرش پر میں نے تیرے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ لکھا ہوا تھا، تو میں سمجھ گیا کہ وہ بڑی عظیم ہستی ہیں جو اللہ کے عرش پر اللہ کے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا ہوا ہے، لہذا میں نے ان کا وسیلہ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں اگر وہ نہ ہوتے تو تم بھی پیدا نہ ہوتے۔ اس روایت میں یہ قطعاً نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی یا نہ کی، قطعاً یہ ذکر نہیں ہے، بس یہ بیان کی بس جناب دیکھو جی وسیلہ بحق بطفیل ثابت ہو گیا۔ اب روایت میں لکھا ہے کہ وہ کیا ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے، لیکن کیا کہتے ہیں معنی صحیح ہے۔ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ ہمارے یہ اس طرح سے دعا کا طریقہ ثابت ہو جائے کہ اللہ فلاں کے صدقے، فلاں کے طفیل، فلاں کے وسیلے، فلاں نبی ولی کے صدقے سے میری دعا قبول فرما۔ تو یہ وسیلہ فقہ حنفی کی کتاب فتاوی عالمگیری اور دوسری کتاب ہدایہ، اس کے باب الاکراہ کے اندر مکروہ باتوں کا باب، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، فقہا نے یہ متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ جو شخص اس طرح سے دعا کرے کہ اللہ فلاں نبی ولی کے صدقے وسیلے بحق بطفیل میری دعا قبول فرما، یہ دعا کا طریقہ ہی مکروہ ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے لہذا ہم طریقہ جاری رکھتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے کسی اس کے صدقے وسیلے طفیل سے نہیں، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات سیکھے، وہ کلمات بھی موجود ہیں، رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ انہوں نے یہ دعا کی تو اللہ نے فتح علیہم کی توبہ قبول کی، کیوں؟ انہ هو التواب الرحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے مجھ سے کلمات سیکھے، میں نے کلمات بتائے، کلمات بھی موجود ہیں، اور من گھڑت روایت کے اندر کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے ان کی دعا قبول ہوئی۔ اب بتائیں قرآن کی معنی یا من گھڑت بات کی معنی؟ صرف اپنے بزرگوں کی زبان کی لاج رکھنی، قرآن کو چاہے جھوٹا کر دیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چاہے جھوٹا کر دیں، بزرگ کی بات اس کی لاج رکھیں۔ تو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين۔ اب تم سب کے ساتھ، اب جمع کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے اب آدم علیہ السلام حوا السلام علیہ ان کے ساتھ ہی شیطان بھی، اب تین ہو گئے۔ تین کے لیے عربی میں جمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تین یا تین سے زیادہ جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں سے جمع کے صیغے اللہ رب العزت نے فرمایا تم سب اب نیچے اتر جاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنت اوپر ہے، وہ اوپر کی آسمان کی جنت میں رکھے گئے تھے، اگر زمین کی جنت پر ہوتے تو نیچے اترنے کا کیا مقصد ہے؟ وہ تو نیچے پہلے ہی موجود ہے۔ تو اوپر سے نیچے اتارا گیا، اتارنے کا حکم دیا گیا، فرمایا عدو لکم، تم سب کے سب ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، اللہ اکبر، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور زمین میں اب تمہارا ٹھکانہ ہے،
ومتاع الہین، ایک مقررہ مدت تک کے لیے، قال فیہا تحیون، اسی زمین میں تم زندہ رہو گے، وفیہا تموتون، وہیں پر ہی تمہیں موت آئے گی، ومنہا تخرجون، اور اسی زمین سے قیامت والے دن نکالے جاؤ گے۔ اب وہ زمین ہی تمہارا مسکن ہے، لیکن ایک مقررہ مدت تک کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ سورہ بقرہ میں اس کی مزید تفصیل موجود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں جو فرمایا کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، شیطان نے دونوں کو پھسلایا۔ اب یہاں پر یہ بات بائبل کے اندر جو بات موجود ہے کتاب پیدائش میں، جس پر یہودیوں اور عیسائیوں کا ایمان ہے، اور اسی سے متاثر ہو کر ہندوؤں میں اسلام کے علاوہ دنیا کے تمام مذاہب کے اندر ایک بات مشہور کر دی گئی، وہ کیا کہ جی بائبل میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کو ان کی زوجہ محترمہ نے مسکرا کر وہ درخت کا پھل پیش کیا، تو آدم علیہ السلام ان کی مسکراہٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کو، معاملے کو ٹالا نہیں انہوں نے، اور اس مسکراہٹ کی لاج رکھتے ہوئے انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ اب وہ کہا جی یہ عورت قصوروار ہے، اس عورت نے انسان کو جنت سے نکلوایا ہے، اس عورت نے اس کو ملائے اعلیٰ سے نکلوایا ہے۔ وہ سارے مذاہب اسلام کے علاوہ عورت کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ قرآن کہتا نہیں، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، شیطان نے دونوں کو پھسلایا، یہ قصور شیطان کا ہے، یہ نہ آدم علیہ السلام کا ہے نہ ان کی زوجہ محترمہ کا۔ ان دونوں کو شیطان نے پھسلایا۔ کیسے پھسلایا؟ ان کو دھوکہ دیا، قسمیں کھائیں، خیر خواہی کا یقین دلایا، وہ ان کو ٹریپ کیا شیطان نے، ورنہ وہ ٹریپ میں نہ آتے۔ ان دونوں کا قطعاً ارادہ اللہ کی نافرمانی کا نہیں تھا، ان کو دھوکہ دیا گیا۔ یہ سب سے پہلا دھوکہ انہوں نے کھایا، جو خیر خواہ کے روح میں شیطان آیا قسمیں کھا سے۔ اب بتائیں، قرآن تو آدم علیہ السلام کو بری قرار دیتا ہے، حوا السلام علیہ کی زوجہ کو بھی بری قرار دیتا ہے کہ ان کا دونوں کا قصور نہیں، قصور کن کا ہے؟ شیطان کا۔ اور جو حکم، اللہ اکبر، انہوں نے کیا کیا؟ نافرمانی ہو گئی، اس کا انہوں نے کیا کیا؟ اللہ سے معافی مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، فتح علیہ۔ اب زمین پر بھیجا کس لیے؟ جس مقصد کے لیے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا کہ زمین میں جا کر کیا کرنا ہے؟ تم نے اللہ کی عبادت کرنی۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ اب وہ روئے زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے آ رہے، تو اس مقصد کے لیے بھی۔ باقی اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں وہ سب کیا کہیں گے؟ اس گناہ کی سزا پانے گے۔ یہودیوں نے کہا کہ وہ گناہ آدم علیہ السلام سے جو ہوا، لمسش ہوئی، وہ گناہ ان کی اولاد کی نسل کے اندر، اللہ اکبر، نسل در نسل وہ گناہ چلتا رہا، اور وہ گناہ جو ہے اب یہاں پر ہے، تو اب ہم سب کے سب کیا ہیں؟ گناہ کی پیداوار ہیں، لہذا اللہ اکبر۔ اب انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا، عیسائی آئے، انہوں نے سینٹ پال پولس نے ایک فلسفہ گھڑا، اس نے کہا کہ اس گناہ کی سزا پانے کے لیے اب اللہ رب العزت نے انسان کو سزا دینی تھی، لیکن رب کی رحمت آڑے آئی۔ اس کا اس نے طریقہ کیا اختیار کیا کہ رب خود دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کے اندر آ گیا، اور سارے انسانوں کے گناہوں کا گٹھڑی سر پر اٹھا کر صلیب پر چڑھ گیا، اور ہم سب کے گناہوں کا کفارہ دے دیا۔ لہٰذا آپ عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب پر ایمان لے آؤ، تمہارے سارے گناہ معاف۔ صرف صلیب پر ایمان لے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ صلیب کے پجاریوں میں جو اخلاقی تباہی آئی، جو عقیدے کی بربادی آئی، انہوں نے بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے والوں نے کچھ سیکھ لیا، قبر جانے، نبی جانے، حشر جانے، اللہ جانے، ولی جانے، بس ہم اپنی ڈگر سے نہیں ہٹیں گے، سال بعد میلاد کروا لیں گے، جھنڈے لگا لیں گے، 12 بلب لگا لیں گے، جس مرشد کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ لیں گے، اللہ اکبر، جانے یا علی، اللہ جانے، علی رضی اللہ عنہ جانے، سال بعد ماتم کر لیں گے، تازیہ نکال دیں گے، بس بخشے بخشا ہے، باقی نیک عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ عیسائیوں نے یہی طریقہ اختیار کیا، صلیب پر ایمان لاؤ، پھر باقی جو مرضیاں کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے نہیں، آدم علیہ السلام دنیا میں گناہ کی سزا پانے نہیں آئے،
بلکہ وہ تو پاک صاف ہو کر آئے، اور جب آئے اس مشن پر آئے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تھا، وہ اس مقصد کے لیے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے دین فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، گناہگار نہیں پیدا ہوتا۔ وہ کہتا ہے گناہگار پیدا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے نہیں، ہر بچہ دین فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ماں باپ اس کو یہودی مجوسی یا عیسائی بناتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں، نہیں، دنیا میں آ کر وہ کیا کرے گا، چونکہ گناہگار پیدا ہوا، اب اس کے لحاظ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب پر ایمان لے آئے اور اس کی نجات ہو جائے۔ اب وہ پوری دنیا میں مشنری ادارے اسی مشن پر لگے ہیں، لوگوں کو صلیب کا پجاری بنا لو، صلیب پر ایک دفعہ ایمان لے آئے۔ حالانکہ بائبل کی روح سے آدم علیہ السلام کو ایک گناہ کی 2 سزائیں مل چکی ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس دن تو درخت سے پھل کھائے گا تو مرے گا۔ تو انسان آج بھی اس کو موت آ رہی ہے، گویا کہ موت آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس گناہ کی سزا تو مل رہی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب کا کوئی فائدہ تو نہ ہوا، یا تو یہ ہوتا کہ جو صلیب پر ایمان لاتا وہ موت سے بچ جاتا، پھر تو مانتے کہ واقعی اللہ اکبر وہ سزا سے بچ گیا۔ دوسرا، حوا سلام علیہ کو بائبل کی روح سے یہ سزا کہ ایک تو جنت سے نکالے جانے کی، دوسرے نمبر دونوں کے، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ جب بچہ جنے گی تو درد سے ہوگا اس کو، یہ بھی اس کو اس گناہ کی سزا دی جا رہی ہے۔ تو کیا جو عیسائی عورت صلیب پر ایمان لے آتی ہے، کیا بچہ جننے کے وقت اس کو درد نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ سینٹ پال پولس کا جھوٹا فلسفہ تھا جو اس نے گھڑا تاکہ لوگ شریعت سے دور ہو جائیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو اس نے بدل دیا۔ قرآن نے جو بات کی وہ حقیقت بیان کی کہ آدم علیہ السلام دنیا میں گناہ کی سزا پانے نہیں، بلکہ دنیا میں اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے ان کو پیدا کیا تھا وہ مقصد پورا کرنے کے لیے، اور وہ مقصد ہے انسان کے نام کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی، چونکہ رب ذوالجلال نے ان کو معاف کر دیا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے فرمایا تم سب کے سب اب نیچے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے، اللہ رب العزت نے فرمایا میری طرف سے، معلوم ہوا ہدایت کہاں سے آئے گی؟ عرش سے آئے گی۔ میری طرف سے جب تمہارے پاس ہدایت آئے، فمن تابع ہدایا، جس شخص نے میری ہدایت کی پیروی کی، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہ جہنم میں جانے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب انسان کا دشمن شیطان، شیطان کا دشمن انسان۔ اب شیطان کیا کرتا ہے؟ کبھی اللہ پر فرمایا تم ایک دوسرے کا دشمن ہو، اللہ رب العزت نے جو فرمایا ایک دوسرے بعضکم لبعض عدو، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ کبھی شیطان متقی پرہیزگار مرد کے خلاف اس کی نافرمان بیوی کو کھڑا کرتا ہے، اور وہ اس متقی کا جینا گھر میں محال کر دیتا ہے۔ کبھی متقی پرہیزگار بیوی کے خلاف اس کے اللہ پر نافرمان اور بے دین خاوند کو کھڑا کرتا ہے، اور اس عورت کے لیے اس گھر میں جینا مشکل کرتا ہے۔ اسی طرح کہیں باپ متقی ہے تو اولاد بے دین ہے، کہیں اولاد دیندار ہے تو باپ کو بے دین، والدین بے دین ہے، وہ ان کا راستہ روکتے ہیں۔ گویا کہ شیطان ان سب کو کوشش کرتا ہے استعمال کرنے کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تم میں سے جو میری ہدایت پر عمل کرے گا تو وہ راہ پا جائے گا شیطان کے طریقوں سے اور اس کے پھندوں سے بچ جائے گا، لیکن اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ لیکن جس نے میری ہدایت کا انکار کر دیا، اب یاد رکھو وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ وہاں پر رہے گا۔ تو یہ تھا آدم علیہ السلام روئے زمین پر اتارے گئے۔ کس جگہ اتارے گئے؟ قرآن و حدیث کے اندر کہیں ذکر نہیں ہے اللہ اکبر کہ ہندوستان میں اتارے گئے، وہ جدہ میں اتاری گئی۔ اللہ اکبر، لوگوں نے اپنے طور پر روایتیں گھڑ لی کہ اصفہان ایران کا شہر ہے، وہاں پر سانپ نازل ہوا، اور شیطان ملتان میں نازل ہوا، اور سری لنکا کے اندر وہاں پر آدم علیہ السلام نازل ہوئے، اور جدہ میں حوا سلام اللہ نازل ہوئی۔ نہ قرآن میں یہ بات ہے نہ حدیث میں یہ بات ہے، لوگوں نے اپنے طرف سے بنائی ہے اللہ اکبر۔ اور ملتان میں شیطان کا کہا اللہ اکبر کہ دیکھ لو شیطانیت، اللہ مقصد یہ ہے کہ شیطانیت سب سے زیادہ ملتان کہتا ہے۔ تو یہ لوگوں نے اپنی طرف سے روایتیں گھڑیاں، قرآن حدیث میں یہ بات نہیں ہے۔ اصل چیز ہدایت وہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی نبوت کا کہاں سے ثبوت ملا؟ آدم علیہ السلام کی نبوت کا یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر بھیجتے ہوئے جو ہدایات دی کہ میری طرف سے جب تمہارے پاس ہدایت آئے
تو اللہ رب العزت کی طرف سے شریعت آتی ہے. نبوت رسالت کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. نبوت وہی ہوتی ہے کہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کو لوگوں کو خبر دے. اللہ سے اطلاع ملی اور وہ نبی لوگوں تک خبر پہنچاتا ہے, وہ ہوتا ہے نبی. اللہ رب العزت سے ہم کلامی بھی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے. تو آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی تھے اور روئے زمین کے اوپر سب سے پہلے اللہ اکبر انسانیت کا آغاز کرنے والے یہی تھے. اس جوڑے سے پھر ان کی نسلیں آگے پھیلی اور اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایات ان کو ملتی رہی. جہاں کی خرابیاں اللہ نے پھر مزید نبی بھیجے. اللہ سے دعا اللہ سمجھنے میں توفیق عطا فرمائے. باقی